مجھے کوئی بتائے گا؟ جی 26 آیت ہوئی تھی ہماری 26 جی سورہ فاتر کی نا؟ جی سورہ فاتر کی. بس میں آگے پڑھ گیا تو پیج ہی تھوڑا سا مس ہو گیا مجھ سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تم آگے میں پڑھتی ہوں عربی پڑھوں؟ ایک منٹ. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی توحید کی نشانیاں بار بار بیان کرتے ہیں، اپنی ربوبیت کی نشانیاں قرآن کے اندر کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ تعالیٰ یہ احساس دلاتے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو مجھے نہ بھولو. تم ان نشانیوں کو دیکھتے رہو، چاہے مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. ہم سب کو مطلب یہ حقیقت کی آنکھ سے کھول کے دیکھتے رہنا چاہیے کہ اپنے رب کو ہم بھول نہ جائیں. ٹھیک ہے نا. اور غفلت میں پڑ ہی جاتے ہیں، ہر چاہے وہ مومن بندہ ہو چاہے وہ جو ہے غیر مومن ہو. غیر مومن کی تو بات ہی الگ ہے، مومن بندہ بھی جو ہے غفلت میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے ان نشانیوں کے ذریعے ہمیں بیدار کرتا ہے کہ جاؤ اور غور کرو ان نشانیوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. دیکھو، گھومو پھرو. سیاحت جو ہے نا ایک مطلب اس کو حکم دیا گیا ہے چلو پھرو. سیاحت کا مطلب یہی ہے کہ گھومو اور دیکھو، اسے سبق حاصل کرو کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہوا ہے وہ بیکار نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک بامقصد اس کے تحت بنایا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں. اب دیکھیں ایک ہی پانی ہے اور اس سے جو ہے مختلف قسم کے پھل بن رہے ہیں جو ذائقے میں بھی مختلف ہیں، ان کے درخت بھی مختلف ہیں، ان کو جو ملنے والا پانی ہے وہ بالکل سیم ہے، کیونکہ اب پانی تو وہی سمندروں سے بن کے آسمان پر جاتا ہے، وہی پانی برستا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی پانی کو جو ہے نہ صرف درخت اس سے لے رہے ہیں بلکہ انسان بھی، جانور بھی. تو دنیا کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ پانی پر پل رہی ہیں. پانی کے بغیر جو ہے کھائے بغیر تو بندہ کچھ دن رہ بھی سکتا ہے، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. اتنا امپورٹنٹ ہے پانی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یکسانیت نہیں رکھی اس دنیا کے اندر. اگر دنیا میں یکسانیت ہوتی تو انسان گھبرا جاتا. اس لیے اللہ کہہ رہے کہ رنگ برنگ کی چیزیں ہمیں ہر جگہ جو ہے ایک رنگ برنگی پہاڑ دیکھیں گے، پہاڑوں میں بھی رنگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جتنی دنیا بنائی ہے اس کے اندر بھی مختلف کلر کے رنگ ہیں، لوگوں کے بھی رنگ ہیں، کالا، پیلا، گورا. اور مطلب اسکن کلر دیکھیں تو ہزاروں اسکن کلر ہیں اگر دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے. اور ہر ایک کے ناک، نقشے، ان کے جو آئیڈینٹیکل ٹوینز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی مطلب فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی جو ہے وہ یکساں نہیں بنائی. اور دوسری بات یہ کہ کلوننگ کا طریقہ جو اللہ ہی کے طریقے سے مطلب وہ کر رہے تھے کلوننگ کرنے کے لیے، تو انہوں نے بھی ایک چیز بنائی بڑی مشکل سے، جو ڈولی بنائی تھی انہوں نے، تو بالکل کیا تھی وہ سملر. بڑی کوشش کی انہوں نے کہ وہ بنا لیں، اور اللہ ہی تعالیٰ کی چیزوں کو، سیلوں کو یوز کر کے انہوں نے بنائی اور کامیاب بھی اس میں ہو گئے. اور ظاہر اللہ کے حکم سے ہوئے، ورنہ اگر نہیں اللہ چاہتا تو وہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. اور وہ بھی ایک یکساں بالکل سیم اسی کی سیم جو چیز تھی شیپ اسی کی طریقے کی بنائی تھی انہیں بالکل سیم. لیکن اللہ تعالیٰ اسی پانی سے، اسی چیز سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی بالکل ڈفرینٹ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اور پھر وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اتنے عرصے سے 96 میں ڈولی کو انہوں نے بنایا تھا، اور اب تک وہ اس کوشش میں ہیں کہ انسان کو بنا لیں، کلوننگ کر لیں انسان کی. اور وہ کوشش کرتے ہیں
تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اسٹیج پہ پہنچتے ہیں اور پھر اس اسٹیج کے پاس جانے کے بعد جو ہے وہ خود بخود وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. وہ جو بھی ایمبریونک سسٹم جو انہوں نے ڈالا ہوا ہے کچھ اسٹیپ پہ وہ رک جاتا ہے چھوٹے سے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بتائے نا کہ پہلے جو ہے وہ جو ہے پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے. تو وہ جو بالکل جو شروع کے اسٹیپ ہوتے ہیں اس سے آگے وہ بڑھ ہی نہیں پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت کے تحت ہے کہ وہ ابھی تک اس چیز کے اندر 28-30 سال ہو رہے ہیں، وہ ابھی تک اس چیز کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. تو اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس طرح کی چیز چاہے وہ پیدا کرتا ہے. اور ہم خود دیکھیں کہ دنیا میں جو ہے وہ اتنی چیزیں ہیں ہمارے لیے ایکسپلور کرنے میں کہ ابھی جو ہے سائنسدانوں نے یا جو بھی ظاہر ایک تو کائنات کے اوپر غور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک زمین کے اندر جا کے طے کر رہے ہیں، ایک آرکیولوجسٹ ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے ہیں، لیکن وہ جو ایکسپلور کر رہے ہیں چیزوں کو، اور ابھی بھی جو ہے صرف تھوڑے ہی حصے کو وہ ایکسپلور کر پائے ہوں گے. اللہ کی مخلوق اتنی زیادہ ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں کہ وہ ابھی تک اس کو ایکسپلور نہیں کر پائے. سمندر کی تہوں میں اتنی چیزیں ہیں کہ وہ ابھی تک اس کو ایکسپلور نہیں کر پائے. اور جو کائنات کے اندر اتنے ستارے، اتنے گلیکسیز اور اتنے کچھ ہے وہ ابھی تک اس کے ایک اشیر کو بھی جو ہے وہ نہیں معلوم کر پائے. تو یہ اللہ کی طاقت ہے جس نے ان تمام چیزوں کو، انسان سوچے اور غور کرے تو یہ کون ہے جو ان تمام چیزوں کو جو ہے ایک اسموتھ طریقے سے جو ہے پوری اپنی خلقت کو چلا رہا ہے. اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. اور صحیح بات ہے کہ علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان بہت عالم و فاضل ہو گیا یا اس نے جو ہے وہ حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کر لی ہو تو وہ عالم ہو جائے گا. علم وہ ہوتا ہے جس میں انسان اللہ سے ڈر کر چیزوں کے بارے میں غور کر رہا ہوتا ہے. ایک عالم چاہے وہ بہت ہی پڑھا لکھا ہو لیکن اس کا دل جو ہے اللہ کی یاد سے خالی ہے، اس کے اندر اللہ کے جو اصل خوف ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس نے پڑھ تو لیا، سیکھ بھی لیا، لیکن اگر وہ چیز نہیں ہے تو وہ اس اللہ تعالیٰ کے اس ادراک کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن ایک شخص جس پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن جس کو اللہ کی پہچان ہے، جو اللہ کو سمجھ گیا، جو اللہ تک پہنچ گیا ہے، وہ بہت کچھ اس کو معلوم ہو گیا، بہت کچھ اس کو سمجھ میں آ گئی. وہ کائنات کی ویسی ہی وہ چیزیں دیکھے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ تو نے واقعی یہ چیز جو ہے بے مقصد نہیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو وہ دیکھ کے وہ سبق لے لے گا. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم بنایا ہے. کم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کم نہیں بنایا. یہ ہمارے اپنے اندر کی فطرت ہے کہ ہم اس چیزوں کو کس طرح سے لیتے ہیں. تو علم جو ہے وہ میراث نہیں ہے کسی کی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جو اس نے پڑھ لیا اسی کے پاس سارا علم ہے. نہیں، یہ سب بندے کے اپنے کے اوپر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جب پانی برسا تو زمین پر جو ہے جھاگ بھی آ گئے. ٹھیک ہے نا، اور جو نافع چیز ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر گئی، جھاگ جو اڑ جایا کرتے. اور ٹھیک ہے، اور ہر ندی نالا جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس کو لے کے چلا گیا. تو یہ اب ہر بندے کا ظرف ہے کہ وہ اس کو کس طرح لے کر چلتا ہے، کتنا اس کو ایبزارب کرتا ہے. تو یہ ہر بندے کی خاصیت ہے. ہمارے اندر کیپیسٹی ہے کہ ہم مزید سیکھ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں سیکھتے. ایک جگہ پہ ہم بھی اٹک گئے آ کے. میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا، کیونکہ ہر انسان کے اندر کیپیسٹی ہے سیکھنے کی، وہ نہیں سیکھ سکتا. اس کے یا اپنے اس کے ریسورسز اس کو یا اس کی مصروفیات اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. یہ والی بات ہے. لیکن جس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا بھی شعور دیا وہ اس کو اپنا سیکھے ان چیزوں کو. کم از کم میں کہتی ہوں کہ رمضان میں جو ہے قرآن کو ترجمے سے پڑھ جائیں، اس کو پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ. ایٹ لیسٹ قرآن کو پڑھنے کا اتنا حکم ہے، قرآن سے اٹریچ رہنے کا حکم ہے. اگر نہیں زیادہ دین سیکھ سکتے نا، ایٹ لیسٹ قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیں. اس کو عادت بنا لے کہ ہمیں قرآن کو جب بھی پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور آپ سمجھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، میں اتنے عرصے بعد اب قرآن کو پڑھنے کے لیے اتنی ڈیٹیل میں بیٹھی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ سر میں بالکل نیا قرآن پڑھ رہی ہوں کھول کے، کیونکہ بہت عرصے سے میں نے درس نہیں دیا، 5-6 سال ہو گئے مجھے. تو جب بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں، ورنہ ہم اوپری سطح پہ سپرفیشلی پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا کیا رہا ہے. جب بتانے کے لیے میں آپ کو کے پاس آتی ہوں تو مجھے پڑھنا پڑتا ہے لا محالہ میں بغیر پڑھے. اپنے طرف سے میں کچھ نہیں، کیونکہ ظاہر اللہ کا کلام ہے، میں بیٹھ کے جو اپنے طور پہ آ کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. تو پڑھنے کے لیے تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ترجمہ ایٹ لیسٹ ترجمہ تفسیر ضرور پڑھا کریں، تاکہ یہ کہ ریمائنڈرز ہیں، یہ بار بار کے ریمائنڈرز ہیں. اور یہ ایک دفعہ پڑھنے سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے بس ایک دفعہ پڑھ لیا دیٹس انف فار اٹ. نہیں، یہ بار بار پڑھنے والی چیز ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی لوگ اس سے ڈرتے ہیں. اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ علم کثرت حدیث کی بنا پر نہیں بلکہ خوف خدا کی کثرت کے لحاظ سے ہے. اور یہی بات ایک اور عالم نے فرمائی
کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے بے دیکھے ڈرے، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس کی طرف وہ راغب ہو، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہے اس سے وہ کوئی دلچسپی نہ رکھے۔ تو بڑے بڑے جو نہیں ایسے غلام ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو غلام بھی تھے، تو وہ جو ہیں وہ بڑے بڑے علماء سے جو ہے وہ نمبر لے گئے ہوں گے، اس لیے کہ خدا ترسی تقوی جو ہے وہ اللہ کی یہاں امپورٹنس رکھتا ہے، چاہے اس کے پاس نالج کتنی بھی ہو کم ہو، لیکن اگر اللہ کا شعور ہے اس کے دل میں، ڈر ہے خوف ہے، تو وہ بڑے بڑے عالموں سے جو ہے وہ نمبر لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا کہ ہم زندگی کے معاملات میں جو بھی کام کر رہے ہو اللہ سے ڈر کے کر رہے ہو، بس ہمارے اپنے بچوں کو بھی ہم یہی بات سکھاتے ہیں، بیٹا بس جو بھی تم کام کر، کیونکہ ہم ہر وقت ان پہ آنکھیں نہیں رکھ سکتے کہ وہ یونیورسٹی میں کیا کر رہے ہیں، وہ کالجوں میں کیا کر رہے ہیں، اور باہر اپنے دوستوں میں کیا کر رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو، لیکن ہم شروع سے ان کے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ بیٹا ہم نہیں دیکھتے، اللہ دیکھ رہا ہے، جو کام بھی تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ، بس تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اور پھر وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتا ہے وہ ان کو آپ یہ سمجھا دو۔ تو جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہوگا، جب ہمارے دل میں، ہمارے بچوں کے دل میں، تو آپ ہی آپ جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا اور بچائے گا بھی ان چیزوں سے۔ ایک منٹ۔ اچھا، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یعنی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت کرنے کا جو حق ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ریسائٹ کرنا اٹسل بھی وہ جو ہے وہ برکت کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے، لیکن یہ کہ اس کو ہر وقت ریسائٹ کرنا، اس کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھنا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن جو ہے ختم کریں رمضان کے اندر، بالکل ہم ریسائٹ کر کے ہم جو ہے نمازوں میں قرآن پڑھیں، تو ہمیں نہیں پتہ اس کے معنی ہمیں نہیں آتے، ٹھیک ہے، پڑھیں، لیکن یہ کہ ہم اپنا ایک وہ بنا لیں ٹائم کہ آدھا گھنٹہ ہو چاہے وہ 15 منٹ ہو، ہم قرآن کو جو ہے وہ ضرور اس کے معنوں سے پڑھیں یا اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ اس قرآن میں اللہ ہم سے فرما کیا رہے ہیں، پھر اس میں غور و فکر بھی کریں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے کھلے اور چھپے کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو یعنی سب سے زیادہ جو ذکر کرنے والی چیز ہے نا، وہ نماز کے بعد جو ہے وہ قرآن ہے، یہ بہترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، بہترین ریممبرنس ہے نماز کے بعد قرآن، یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا ذکر کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے، مطلب یہ تو انبیاء جو صحابہ کرام تھے یا جو انبیاء تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ چلتے پھرتے قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن ظاہر ہے ان کے پاس تو اس طرح کی چیزیں نہیں تھی نا، یہ گیجٹ نہیں تھے جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں فون موبائل رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، یا ہم اس میں سے اچھی چیزیں نکال کے دیکھ لیتے ہیں، ان کے پاس تو ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو وہ چلتے پھرتے جو تھے وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، یا اللہ کو مینشن، اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن سے جب تک اٹیچ رہتے ہیں نا، تو سیدھے چلتے رہتے ہیں، جہاں قرآن ہاتھ سے چھوٹا، کسی دن قرآن نہیں پڑھا، تو آپ خود چینج کریں گے اپنے اندر اپنی حالت کو، کہ آج میں نے قرآن نہیں پڑھا یا آج سے مس ہو گیا، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے اندر کچھ خالی، کیونکہ اگر جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو، اور اگر وہ انسان اس کو نہ کرے، جو یوزلی ان ٹائمنگز پہ زیادہ ہو جاتی ہیں جب ڈیٹ آتی ہے، تو لگتا ہے اس بندے کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، یہ قرآن کو اس طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہوتا جیسے پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہو۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لی، اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے جنت لے لی اللہ تعالیٰ سے، قرآن سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنے جان، اپنے مال اللہ تعالیٰ سے اس جنت کے بدلے خرید لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ مجھ سے اچھی تجارت، دنیا میں بھی انسان تجارت کرتا ہے، وہ اس کو نفع بھی دیتی ہے، نقصان بھی دیتی ہے، لیکن یہ تجارت جو ہم اللہ کے ساتھ کریں گے وہ ہمیں فائدہ ہی دے گی، ہمیں نقصان نہیں دے گی۔ یقیناً وہ ایک تجارت کی متوقع ہے جس کا ہرگز خزانہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اپنے بندوں شکورا، انہ غفور شکورا، معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ دنیا میں لوگوں کی قدر نہیں ہوتی، دنیا میں لوگ کتنے اچھے کام کرتے ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہی نہیں، ان کو تو بس میں تو یہی کہتی ہوں کہ جو بیچارے علماء ہوتے ہیں جو اچھی بات، ان کو سب سے زیادہ ہی لوگ پیچھے کر دیتے ہیں، ان کو کوئی آگے مطلب ان کے لیے کوئی ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی زندگی کے اندر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے صحابہ کرام تھے، کیا ان بیچاروں کا حال ہو رہا تھا اس وقت، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ قدردان ہے، اللہ قدر کر رہا ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ اللہ کی بات پہنچا رہا ہوتا ہے یا اللہ کے راستے میں اپنی ہر چیز قربان کر رہا ہوتا ہے،
تو اللہ قدر کرنے والا ہے، اور ہمیں اللہ ہی کے لیے کام کریں تو ہمیں امید بھی اللہ سے رکھنی چاہیے کہ اب جیسے ابھی یہ بات کر رہی تھی روبینہ، تو یہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ قدر جو ہے کوئی ہمارے شوہر قدر نہیں کر رہے یا ہمارے بچے قدر نہیں کر رہے، لیکن ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ اس کی قدر کر رہا ہے۔ اگر ہم اٹھتے ہیں، ہم جاب بھی کر رہے ہیں یا ہم جو ہے ان کے لیے کھانا پکا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تو عورت کا جو ہے نا اس لحاظ سے جو ہے اگر گھر کے اندر وہ کام کر رہی ہے، اپنی پوری قوتیں لگا رہی ہے، تو اس کا بھی اجر ہے، ہر چیز کا اجر ہے اگر ہم دیکھیں۔ ہماری عبادت، ہماری جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر دے گا۔ ہمارے گھر کے سارے کام میں کون کرے گا؟ اگر ہم یہ گھر کے کام چھوڑ دیں تو گھر کا تو حال ہی برا ہو جانا ہے۔ واش روم 2 دن ہاتھ نہ لگاؤ تو واش روم کا حال برا، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ تو وہ گرد میں۔ تو اب انسان اگر ان چیزوں کو چھوڑ دے اور دن بھر جو ہے پھر سے قرآن لے کے بیٹھے رہے تو وہ بھی تو پاسبل نہیں ہے نا۔ تو انسان جب دنیا کے اندر لگ کر تمام کام کر کے اللہ کو دل و دماغ میں رکھ کے جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا؟ اللہ تو قدر کرنے والا ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک عورت جو ہے وہ جہنم میں چلی آئے گی، جہنم میں جانے کے بھی اللہ تعالیٰ نے طریقے وہ بتا دیے ہیں کہ کیوں جہنم میں جائیں گی عورتیں، کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بتا دی۔ اب دیکھیں مرد میں اتنا تجسس نہیں ہوتا، مرد اتنی غیبت نہیں کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردوں میں مرد ان تمام عورتوں والے معاملات سے جو الگ تھلگ ہوتے ہیں، اور شادی بیاہ کے معاملات ہوں، عورتیں جو ہیں اگر یہ سسرالوں کے معاملات ہوتے ہیں تو عورتیں سب سے زیادہ انوالو ہوتی ہیں، ساسوں کا، بہوؤں کا، نندوں کا، جو بھی معاملات ہوتے ہیں عورتیں انوالو ہوتی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو عورتیں اتنی مرد اتنی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے، تو گناہ کے مواقع جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح پاس تھرو ہوگی وہ عورت، تو وہ اگر ان تمام میں اللہ سے ڈر کے کوئی بھی معاملہ آ رہا ہے اس میں اللہ سے ڈر کے اگر وہ کام کر رہی ہے تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالیں گے؟ تو اتنے سارے مواقع ہیں جنت کمانے کے کہ اگر انسان اس میں سوچ لے کہ ان چیزوں سے ہمیں کس طرح نکلنا ہے، ان خامیوں سے ہمیں کس طرح بچنا ہے۔ مرد تو بچے ہیں بہرحال، میں تو یہی کہتی ہوں کہ مرد ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک ان کو، کپڑوں کے معاملے ہیں، ہم لوگ اتنے فضول خرچے کپڑوں کے معاملے ہیں، مردوں کو دیکھیں آپ، مرد کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، وہ ایک ہی جوڑے کو وہ چلائے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی چپل کو پہنے چلے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم عورتوں کی جو ہے خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ میں اس پہ میں خود بھی اپنے آپ کو شامل کرتی ہوں، کپڑوں کا مجھے بھی بہت شوق ہے، یہی بتا رہی ہوں۔ تو میں یہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں، میں نے کہا آپ کی تو اس میں کوئی جواب دہی نہیں ہوگی، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے جواب دہی ہوگی، کپڑے پہننے کا شوق ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پہنتے ہیں، پہننے کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن ہاں فضول خرچی کو منع کیا، فضول خرچی نہ کریں۔ تو یہ تمام معاملات ایسے ہیں جس میں اور مطلب خواتین کو اگر وہ اس میں کامیابی سے پاس ہو گئی تو کیوں نہیں جنت ملے گی، کیوں نہیں وہ مردوں سے زیادہ بہتر مقام پائیں گی۔ ہم نے حضرت آسیہ کے بارے میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو جنت میں گھر دکھا دیا تھا، موت یعنی ان کی جب جان نکل رہی تھی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اپنے پاس سے میرا گھر بنانا، اپنے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے وہ گھر ان کو دکھا دیا۔ تو ایسے ایسے مقام بھی ملیں گے خواتین کو کہ موتیوں کے، پرل کے گھر ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے اور اللہ سے ہمیں اچھی امیدیں رکھنا چاہیے اور اسی امید پر جو ہے وہ اچھے کام کرنے چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ تو تصدیق یعنی کہ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم انہی بنی اسرائیل کی کتابوں سے لیتے ہیں، انہی تورات اور انجیل سے، ان میں اب بھی اتنا مواد موجود ہے جو پڑھ کے لگتا ہے کہ واقعی یہ جو ہے اس میں چینج نہیں کیا گیا، یہ واقعی اللہ کے دین میں جو کچھ آیتیں تو کچھ چیزیں تو ایسی پتہ چلیں گی کہ ٹوٹلی فیک ہے، اس کو بالکل چینج کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ چیزوں کو آپ پڑھیں گے تو واقعی لگے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بالکل ویسا ہی کلام جیسے قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کی تصدیق کرتی آئی ہے جو ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی، اس میں کچھ واقعات ابھی بھی باقی ہیں اس کے اندر۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے کہ چاہے وہ مرد ہو جو عورت ہو، وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر نظر رکھ رہا ہے۔ ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی پچھلی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا، نلیفائی کر دیا، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کو اٹھا کے کھڑا کیا، چن لیا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کہ جو کون نیک ہے اور کون بد ہے، کون ایمان لا رہے ہیں، کون ایمان نہیں لا رہے۔ پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگری بتائی ہیں یہاں پر۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راہ سے اور کوئی اللہ کی اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا امامت کے لیے ان میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور یہ بلکہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سچے دل سے اللہ کی کتاب
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری کے ساتھ اللہ کا رسول تو مانتے ہیں مگر عملاً کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے۔ مومن ہیں مگر گناہ گار ہیں، مجرم ہیں مگر باغی نہیں ہیں، ضعیف الایمان ہیں مگر منافق اور دل و دماغ سے کافر نہیں ہیں۔ اس لیے ان کو ظالم لنفس ہونے کے باوجود وارثین کتاب میں داخل اور خدا کے چنے ہوئے بندے میں شامل کیا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے اس چیز کا، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، اور قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ عمل ان کے جو ہے ایسے نہیں ہے کہ وہ ان کو بالکل نیکوکاروں کے صف میں کھڑا کیا جا سکے، یعنی وہ اپنی نفس کی زیادہ وہ کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ اچھا، کوئی بیچ کی راہ سے، یعنی وہ بیچ کے لوگ ہیں، تو وہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق کم و بیش ادا تو کرتے ہیں مگر پوری طرح نہیں کرتے، فرما بردار بھی ہیں اور خطا کار بھی، جیسے ہم اپنے آپ کو بیچ کی راضی کہتے ہیں۔ اپنے نفس کو بالکل بے لگام تو انہوں نے نہیں چھوڑ دیا مگر اسے خدا کا مطیع بنانے کی اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کی باغیں ڈھیلی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی زندگی اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ یہ تعداد میں پہلے گروہ سے کم اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے یہ وارثین کتاب میں صف اول کے لوگ ہیں، یہی دراصل اس وراثت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ یہ اتباع کتاب و سنت میں بھی پیش ہیں، خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی پیش، دین حق کی خاطر قربانیاں کرنے میں بھی پیش، اور بھلائی کے ہر کام میں پیش۔ یہ دانستہ معصیت کرنے والے نہیں ہیں، اور نادانستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر متنبہ ہوتے ہی ان کی پیشانیاں شرم سے عرق آلود ہو جاتی ہیں۔ ان کی تعداد امت میں پہلے دو گروہوں سے کم ہے، اس لیے ان کا آخر میں ذکر کیا گیا، اگرچہ وراثت کا حق ادا کرنے کے معاملے میں ان کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ یہ تین گرا کے، اب ہم یہ خود دیکھیں کہ ہمارا کہاں ہے، ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو واقعی ابھی ہم اس میں نیکیوں پہ سبقت کرنے والوں پہ نہیں آئے۔ ہم اس کے اندر نہیں ہے کہ ہم جو بات بھی سنیں کہ آمنا و صدقنا، ہم نے کہا اور ہم نے اس پہ عمل کر لیا، تو ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بیچ کے اس کے اندر ہی سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ سے ڈر کے کام بھی کرتے ہیں، گناہ بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے سیدھے راستے کے اوپر چلیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اس فکرے کا تعلق اگر قریب ترین فکرے سے مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکیوں میں سبقت کرنا ہی بڑا فضل ہے، اور جو لوگ ایسے ہیں وہ امت مسلمہ میں سب سے افضل ہیں۔ اور اس فکرے کا تعلق پہلے فکرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کتاب اللہ کا وارث ہونا اور اس وراثت کے لیے چن لیا جانا بڑا فضل ہے، اور اللہ کے تمام بندوں میں وہ بندے سب سے افضل ہیں جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس انتخاب میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ تینوں قسم کے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیٹیگرائز تو کیا ہے، لیکن یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ جنت کے مستحق ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایک ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض عائد کر دی ہے، فرض کریں اللہ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اچھے کام کر لو، ٹھیک ہے نا، اور روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو۔ اگر ایک بندہ جو ہے ان کاموں کو کر لیتا ہے اور نیک اعمال کر لیتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اب جو ہے ان میں سبقت کرنے والے اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد بھی کر رہے ہیں، وہ جو ہے نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، وہ ایکسٹرا روزے بھی رکھ رہے ہیں، وہ ایکسٹرا چیریٹی بھی دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ صرف آپ پہ فرض زکوٰۃ ہے، چیریٹی فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، نفل ہے وہ۔ اگر آپ چیریٹی دے رہے ہیں تو یہ تو جو ایکسٹرا کام آپ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے پیش میں شامل کر دے گی۔ ہم سب کو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور جہاں بھی کوئی اچھی بات ہمیں پتہ چلے ہم لپک کے اس کی طرف جائیں۔ تو یہ تمام کام جو ہے نیکیوں میں سبقت کرنے کے لیے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہمیشہ رہنے والے جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ دنیا میں انسان کو کتنی فکریں، کتنے غم ہوتے ہیں، پریشانیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک چیز، ایک کے بعد پریشانی بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی آ رہی ہوتی ہیں، کبھی مال کا غم تو کبھی اولاد کا غم، کبھی رشتہ داروں کا غم، کبھی ماں باپ کا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کتنے غم ہوتے ہیں انسان کے اندر، اور دوسرا ایک غم وہ جب آخرت میں پہنچے گا اور جب وہ جنت میں جائے گا تو اس پروسیس سے گزرنے کا جو غم ہوگا، اس کا دل جو ڈرنے والا ہوگا، اس غم کو بھی اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے گا۔ تو یہاں جو ہے وہ دونوں چیزیں ہی یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ اور یہاں پر جو ہے قرآن کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے، اور جو بیچ کی راس رہے ان سے محاسبہ ہوگا مگر ہلکا محاسبہ رہے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو وہ معاشر کے پورے طویل عرصے میں روک رکھے جائیں گے، پھر انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا، اور یہی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یا پھر ہم ان لوگوں کو پڑھتے ہیں نا، اعراف ہم نے پڑھا تھا کہ اعراف پہ کچھ لوگ ہوں گے
تو جن کے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ جہنم میں جا سکیں، نہ اس قابل ہوں گے کہ وہ جنت میں جا سکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو وہ لوگ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ان کے اعمال برابر کے ہوں گے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس آیت کی تشریح جو ہے حدیث میں اس طرح کر دی ہے کہ وہ جو ہے جو بالکل جو غلط اعمال کرنے والے ہوں گے، وہ پورے روز محشر تک اتنے لمبے وہ صدیوں پہ مشتمل ہوں گے، وہ ایک دن کا وقت نہیں ہوگا، وہ پتہ نہیں کتنی صدیاں کتنا ٹائم اس کے اندر جو ہے وہ ہزاروں سال جو ہے اس کے اندر گزر جائیں گے اس پروسیس کے اندر، کیونکہ اللہ کے یہاں کا دن ہمارے یہاں کے دن کے کئی گنا بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، یعنی وہ قدر فرمانے، یہاں پھر وہی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لغفور شکور، کہ ان کی قدردانی کی جائے گی، اور سب سے بڑی قدردانی ان کی ایمان لانے کی جائے گی، ان کے اعمال پہ جو بھی کھوٹ کھپٹ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو دور کر دیا جائے گا۔ تو کم سے کم جنت بھی اگر ملے گی وہ بھی اتنی بڑی ہوگی کہ وہ اللہ کم سے کم جنت کو بھی اللہ کہتا ہے کہ وہ اس کی جو وسعت ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور پھر جن کو اعلیٰ جنتیں ملیں گی تو اس کا کہنا ہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، آمین، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یا نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاگ ہوتی ہے، ساری تکان ساری پریشانیاں صرف دنیا کے لیے ہیں، وہاں پر کچھ نہیں ہوگا، آرام سے کھائیں گے پیئیں گے، آرام کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، بس وہ والی وہ ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کفر کا بس ایک ہی وہ بتا دیا، مومنین کی کتنی تعریف بیان کی، اور کافر کا انجام کیا ہے کہ انہوں نے کفر کیا، اللہ کو جھٹلا دیا، نبی کو قرآن کو جھٹلا دیا، ان کا انجام جو ہے وہ جہنم۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو، وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمر دی ہے ہر بندے کو، ٹھیک ہے نا، اس عمر کے مطابق جو ہے سوال کیا جائے گا، یہ عمر تمہیں دی تھی تم نے کہاں خرچ کی، کن چیزوں میں کن کاموں میں خرچ کی۔ تو جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کی پوچھ گچھ ہوگی بندے کی، اور جو کم عمر ان کے بارے میں جو کم عمر میں مر جاتے ہیں ان کے لیے کم حساب کتاب ہے، جن کی عمر زیادہ ہوگی ان کے ظاہر جو وقت ملتا رہا اس کو اس کے حساب سے اس کی پوچھ گچھ زیادہ ہوگی۔ اور بچوں کے اندر بھی جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں یا بالغ ہو رہے ہوتے ہیں یا بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کے بھی حساب کتاب ڈفرینٹ ہے، وہ ہر بچے کی جو ہے اس کی ذہنی اس کے حساب سے ہوگا کہ کس بچے کو کس دور میں جا کے کیا چیز سمجھ میں آئی، تو سمجھنے کی کیفیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے دین کو کس حد اس پہ جا کے سمجھا ہے۔ ہر بچے کے اندر یا ہر جو ٹین ایجر ہوتا ہے اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ایک سارے بچوں کے اندر ڈفرینٹ کیپیسٹی ہوگی دین کو سمجھنے کی یا دنیا کو سمجھنے کی۔ اگر ایک بچہ دنیا کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہے اس کو دین بھی اس کو سمجھ میں آنا چاہیے، اگر دنیا کی چیزیں چالاکیاں سب کچھ ہوش مندی اس کو آ رہی ہے تو اس کو دنیا دین کی بھی سمجھ آنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ صرف دنیا کو تو سمجھ رہا ہے اور آخرت کو نہیں۔ پھر پوچھ ہوگی کہ ٹھیک ہے دنیا تو سمجھ میں آ رہی تھی تو دین کیوں نہیں سمجھ میں آیا۔ تو پھر میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پوچھ جو ہے انسانی لیول کے لحاظ سے ہوگی، تو اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 17 سال میں پوچھ ہو جائے گی یا 18 سال میں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی جو ہے ذہنی کیفیت کو دیکھے گا، دل کے حال کو دیکھے گا، اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب لے گا۔ اور ایک حدیث ہے اس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی کہ جو شخص کم عمر پائے اس کے لیے تو عذر کا موقع ہے، مگر 60 سال اور اس سے اوپر عمر پانے والے کے لیے کوئی عذر نہیں۔ تو 60 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان ٹوٹلی ہر دنیا کی ہر چیز سے گزر چکا ہوتا ہے، تو اس کے پاس پھر کوئی عذر نہیں ہوگا کہ اللہ نے ایک لمبی عمر اس کو دے دی تھی، اس کے باوجود بھی اگر اس نے سبق حاصل نہیں کیا تو پھر اس سے پوچھ ہوگی۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کا ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کا رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو یہ تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت کیا ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف صنعت رکھتے ہو؟ یعنی ان کے پاس کوئی لکھا ہوا ہے کہ کسی نے جو ہے ان کو یہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو لکھ کے کہ یہ ہمارے دیوتا ہیں یا یہ ہمارے جو ہیں داتا ہیں یا ہمارے دستگیر ہیں جو ہمیں جو ہے یہ چیزیں دے رہے ہیں؟
یا اللہ تعالیٰ نے کوئی نوشتہ ان کے لیے الگ سے اتارا ہے کہ ہم ان کو وسیلہ بنا لیں تو یہ جو ہے اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا, اور ہم پورا قرآن پڑھ رہے ہیں اور بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نفی کر رہا ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا سفارش کر ہی نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو کسی کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز کی نفی کر رہا ہے. تو پھر جو ہے پھر کہاں سے کون سی چیزیں جس کی بیس پر جو ہے یہ جو ہے غیروں کو پوچھتے ہیں, اللہ کے علاوہ جو ہے دوسروں کو معبود بنایا ہوا ہے. ہمارے ملکوں میں تو یہ کاروبار بنا ہوا ہے اور اکثریت جو ہے انہیں کے پیچھے پیسہ بنانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اب اگر یہ کینیڈا کے اندر اس طرح کی چیزیں کر کے دکھائیں تو ان پر سو ہو جائے. آپ دیکھیں کینیڈا, امریکہ یا اس طرح کے جو یورپین کنٹریز ہیں, ان میں یہ کاروبار کیوں نہیں ترقی کر رہا؟ یا حالانکہ مسلمان تو بہت ہیں یہاں پر, لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ ایسی غلط چیز ہے کہ ایک دفعہ بھی زیادہ وہ بزنس کرتے ہیں نا ان چیزوں سے, لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں اور اپنا اپنا سسٹم گدی نشین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر سسٹم چلا رہے ہیں. وہ یہ کام یہاں کر ہی نہیں سکتے. آپ کو یہ چیزیں یہاں پر کہیں بھی نظر نہیں آئیں گی. وہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے خود یہاں آ کے جو ہے وہ اپنے یوز ٹو کر لی ہیں کہ ہم تھوڑا میلاد وغیرہ کر لیتے ہیں یا قرآن خوانی اپنے طور پہ یاسین پڑھوا لیتے ہیں, جو لوگوں نے زیادہ سے زیادہ جو یہاں پہ کرنا شروع کیا ہے. لیکن یہ کہ آستانے اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہاں پہ بالکل بھی یہ کر ہی نہیں سکتے اور اس سے کما نہیں سکتے, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے اپ ٹو ڈیٹ. تو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی اس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف صنعت رکھتے ہوں؟ نہیں, بلکہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. تو اللہ کہ یہ فریب ہے جو لوگوں نے بنا رکھا ہے, یہ سب فریب ہے. حقیقت یہ کہ اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے, اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں. یعنی کہ یہ ان میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لیں, یہ تو اتنے نازک ہیں, تو یہ کیا زمین اور آسمان تک پہنچیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے اللہ یعنی زمین, یہ اتنا شرک زمین کے اوپر جو ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو ٹل جانے سے روکا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمانیت ہے, اللہ ہی رحیم ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے ایسے ہی تو یہ پھر لوگوں پہ کو ایک منٹ نہ لگے, ایک سیکنڈ نہ لگے تباہ ہونے میں, ختم برباد ہونے میں. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفت حلیم جو ہے بار بار بیان کرتا ہے کہ اللہ کتنا برداشت کر رہا ہے ان چیزوں. انسان اپنی انوینشن کے اندر کسی کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. اگر کوئی چیز بھی فرض کریں, کوئی ڈش بھی آپ نے بنائی ہو اپنی ریسیپی سے, اور کوئی دوسرا اس کے اوپر نام لگا دے کہ نہیں تم نے میری ریسیپی سے بنائی ہے, تو ہم کیسے آگ بگولا ہو جاتے کہ میری چیز پر اپنا نام کیسے لے لیا ایک ریسیپی کے اوپر یا کوئی ایسی ہی چیز. تو وہ اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا, لوگ اس کی ہی بنائی مخلوق کو جو ہے اللہ کے برابر نہ کھڑا کرتے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے ہیں کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے یہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راسترو ہوتے, مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا. یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے, حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والے ہی کو لے بیٹھتی ہیں. اب کیا لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہ ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے؟ کیا انہوں نے چالیں کی, تکالیف دی مسلمانوں کو, پرسیکیوشن کیا مسلمانوں کو, جنگیں لڑی مسلمانوں کے ساتھ, سازشیں کی مل کے آپس میں, اور انہوں نے بائیکاٹ کیا. اور کتنا سخت بائیکاٹ تھا جو شعب ابی طالب کے اندر 3 سال کا بائیکاٹ تھا, کہ جس کے اندر چمڑے کھانے کی نوبت آ گئی تھی, پتے کھانے کی نوبت آ گئی. اتنا زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو, بالکل ارلی ٹائم تھا کہ انہوں نے جو اتنی اذیتیں تھی, تو بری بری چالیں کی انہوں نے جو ہے اسلام کو ختم کر دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ بری بری چالیں چلنے لگے, حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والے ہی کو لے بیٹھتی. تو ایک وقت اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب مکہ فتح ہوا کہ وہ اسلام کو مٹا نہیں سکے, بلکہ اسلام جو ہے اپنے زور پر جو ہے وہ پوری طرح کھل کر نمایاں ہو گیا. یہی بات ہے, تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے, اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. اللہ کی یہ سنت ہے کہ اپنے کام کو پورا کر کے رہنا ہے, اور کب کرنا ہے, کتنا ٹائم لگے گا, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے کہ وہ کتنے عرصے میں کس کام کو کرواتا ہے. کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ سب کچھ جانتا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں میں پکڑتا تو زمین میں کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا, مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. ٹھیک ہے نا, تو یہ پھر پتہ چلے گا انسان کو کہ میں کیا کچھ اس دنیا میں کر رہا تھا. یاسین, سورہ یاسین مکی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین جو ہے وہ دعوت کے لحاظ سے کسی کو اگر دعوت دینی ہو ایمان کی تو یہ بیسٹ سورہ ہے, کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نشانیاں اور بہت ہی تنبیہات اس کے اندر کی ہوئی ہیں.
تو یہ اس لحاظ سے ایک جامع سورہ ہے اگر دیکھیں کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کا اس سے وہی سبق حاصل کرتے ہیں جو زندہ ہیں، کیونکہ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اس کو مرنے والے پہ پڑھا جائے یا جو مر گیا ہو پھر پڑھنا چاہیے یاسین، یہ سب چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں اور ان کی کوئی سند نہیں ہے جو لوگوں نے پھیلا لی ہے۔ اور ابھی قرآن کے بالکل آخر میں یہی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے صاف ہدایت ہے جو زندہ ہوں، تو زندہ ہی ہے جو ان کے اندر جو تنبیہات ہیں، جو تمام چیزیں دی ہوئی ہیں وہ زندوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، کسی مرنے والے کو اگر آپ آگے لوگ پڑھتے ہیں تو آپ کا مقصد اگر پڑھنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی اس کو ترجمہ کریں، آپ عربی پڑھیں گے اس کو کسی کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس میں کیا ہے، اس کو ڈرانا چاہتے ہیں، اس کو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ بھائی اللہ کا پیغام سیکھ لیں تو ترجمہ پڑھیں، ترجمہ بتائیں اس کے اندر کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تنبیہات کی ہیں۔ اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو کسی مردوں کو پڑھنے والے کو جو فائدہ پہنچا سکے۔ اس میں تو انسان جو جاگنے والا جو زندہ انسان ہے اس کے لیے سبق ہے، اور ہم پڑھیں گے اس میں کتنی ساری چیزیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ پھر جو ہے نام بھی دے دیے کہ وہ یہ نام جو ہے یاسین جو ہے وہ یاسین، طٰہٰ، وہ نبی کے نام رکھ لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ تو ہم نے خود پڑھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو لوگوں نے اسکالرس نے اس کے بارے میں کہا ہے یا اور سین کا مطلب یہ کہ یا سے مطلب او اور سین سے مطلب جو ہے انسان نکالا، او انسان، اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ او انسان، اس کو پڑھ اور اس کو سمجھ کے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بیان کی ہے۔ اور یہ اس دور میں اتری ہے کہ جب مسلمانوں پہ بہت زیادہ جو ہے تکلیفات اور بہت زیادہ تکلیف سے مسلمان گزر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اس پہ تنبیہات کی ہیں کہ شاید ان کا دل کھل جائے، شاید کہ اب ان کا دل کھل جائے۔ انفس یعنی کہ پورے آفاق سے لے کر انسان کی اندر کی جو انسان کی اپنی زندگی ہے وہ ساری کھول کر اس کے اندر بیان کی ہے۔ تو اس سے یہی ہے کہ اس کو ہمیں اپنی ذات کے اوپر اس کو پڑھ کر اپنی ذات کے اوپر اس کو نافذ کرنا ہے، نہ کہ مردوں کے اوپر۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات قرآن کی موضح ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی حروف مقطعات آ رہے ہیں۔ پھر اس کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ قرآن کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن جو ایک مفصل کہیں اللہ تعالیٰ یہ ایک ایسی کتاب ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو ہم نے مفصل بنایا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکمت سے بھرا ہوا قرآن ہے، اس کی ہر آیت جو ہے وہ کھلی کھلی بیان کر دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر جب بھی حروف مقطعات دیے قرآن کی بہترین تعریف کی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ حکمت سے بھرا ہوا قرآن ہے۔ اور اب تک ہم جتنا پڑھ چکے ہیں ہمیں خود نظر آ رہا ہے کہ قرآن میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، پڑھتے جائے گا اس کو اس کی نظر سے دیکھیں، قرآن کو سمجھنے کی نظر سے دیکھیں تو سوائے حکمت کے اس میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہر چیز اللہ کی حکمت کے تحت چل رہی ہے، ہر چیز دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی بنائی وہ حکمت کے تحت ہے۔ اللہ کے جو بھی معاملات ہیں وہ سب حکمت کے ساتھ ہو رہے ہیں، انسان کے معاملات ہوں، دنیا کے معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر دوسری چیز انک لمن المرسلین، اور یہ قرآن کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھائی ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ بے شک بھیجے ہوئے میں سے ہو، آپ بے شک رسولوں میں سے ہو، چاہے کفار و منافقین اس کا جتنا بھی انکار کریں، لیکن آپ جو ہے قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اللہ اس بات کی، جس اللہ نے اس قرآن کو بھیجا ہے کہ واقعی آپ جو ہو وہ مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، اور سیدھے راستے پہ ہیں، اللہ صراط مستقیم، سیدھے راستے پر اللہ نے اس بات کی گواہی دے دی، چاہے وہ گواہی دے نہ دیں۔ اور یہ قرآن کس نے نازل کیا؟ عزیز الرحیم، تو رحیم اور ہستی کا نازل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم اپنے آپ کو یہاں کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر جو تھا اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہ رہا تھا، وہ قوم جو تھی جو گمراہیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ جو بت پرستی اور شرک کے عوام میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کرنے کا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ اور جب 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ بننے والے تھے تو پورے آسمان کو ڈھانک دیا گیا تھا، کوئی فرشتوں سے وہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو فرشتوں سے خالی اس جگہ پہ۔ تو جو شیطانوں نے اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی کہ ہم اس پہ بیٹھ جائیں جا کے، اور وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں اس قوم کے ساتھ جو ہے رحم کرنے کا معاملہ کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ کوئی برائی کرنے کا معاملہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر جو ہے رحم کا معاملہ کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جو ہے پھر نازل کیا تھا۔ تو یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے۔
اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ غفلت ان کو، یعنی وہ اس وقت تک جو تھی آہستہ آہستہ جو ہے، جو حضرت ابراہیم کی جو لائی ہوئی تعلیمات تھیں، ان کو پتا تھا کہ ابراہیم جو ہے وہ ہمارے باپ ہیں یا ہمارے جو ہے وہ نبی ہیں، ان کو یہ پتا تھا. اور لیکن جو ہے ان کے عقل پہ جو تھے وہ پردے پڑ گئے تھے. بتوں کی محبت نے ان کو اتنا زیادہ وہ کر دیا تھا کہ ان کی اصل شریعت کو جو ہے وہ بھول گئے تھے. اور اس میں ایک آدمی کا مجھے نام یاد ہے کہ اس کا عامر نام تھا. اس نے لا کے جو ہے، پہلے یہ اچھے خاصے صحیح چل رہے تھے عرب کے لوگ، تو ابو لہی کر کے نام تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. تو اس نے جو ہے وہ پتنی کہاں گیا اور اس نے وہاں سے بت دیکھے اور لوگ ان کی پرستش کر رہے تھے، تو اس نے وہ بت لا کے جو ہے وہ عرب میں رکھ دیے. اور آہستہ آہستہ جب لوگوں نے دیکھا اس کی پوجا، ظاہر ہے تھوڑی سی پیمانے پہ چیز شروع ہوتی ہے، اور جب اس کے کو جب صحیح نہ کیا جائے تو وہ بڑھتی رہتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جائے لوگوں میں جہالت تو تھی، ان کے پاس ظاہر نبی نہیں آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس کوئی ایسی روشن نشانیاں نہیں تھیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ سب آہستہ 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 ایک ٹائم لگا اور وہ سب کے سب بت پرستی میں شریک ہو گئے. اور آہستہ آہستہ ان کے اندر سے ایمان کی جو وہ چیزیں تھی ساری نکل گئی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پلان کیا کہ ان کے اندر جو ہے اب ایک رسول مبعوث کیا جائے جو ان کی غلط حرکتوں پہ ان کو تنبیہ کرے. اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. جن کے دلوں پہ سیل کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ زبردستی سیل نہیں کرتے کسی کے دل پہ بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی نا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے یا ہرٹ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ فیصلے کے اختیار میں تمہارا کوئی وہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے فیصلوں میں. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے نہ معاف کرے. تو مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ اس کے بعد بھی کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا. ہاں کچھ لوگ تھے جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی تھی، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ جب انہوں نے اب پوری کی پوری اس پہ وہ کر دیا کہ نہیں ہمیں ایمان نہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل پہ سیل کرنی ہے. کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دلوں پہ سیل کر دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ کتنی ہی نشانیاں دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ابو جہل کے بارے میں ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ ابو جہل نے اس نے اپنے دوستوں سے یہ شرط لگائی تھی کہ دیکھنا میں نعوذ باللہ یہ نماز پڑھ رہا ہوگا، یہ سجدے میں ہوگا، میں اس کا سر کچل دوں، نعوذ باللہ. ایسی اس نے جو ہے خراب بات کی تھی. اور جب وہ بڑا تنتے ہوئے جو ہے وہ تنتناتے پہ گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور چاہتا کہ میں اپنا پاؤں جو ہے وہ رکھ دوں، تو اس نے وہ پلٹ کے بھاگ آیا، ٹھیک ہے نا، خوف زدہ چہرے کے ساتھ. تو لوگ کہیں گے کیا ہو گیا، تم کیوں ایسا پلٹ کے آئے ہو، تم تو مارنے گئے تھے. تو کہیں گے واللہ میں نے وہاں پر ایک آگ دیکھی تھی اور جس میں سے جو ہے وہ بڑے بڑے شعلے نکل رہے تھے، بڑے بڑے یعنی کہ وہ جائنٹ پر تھے یا آگ بازو تھے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہے تھے. اگر میں وہاں سے نہیں بھاگتا تو وہ مجھے اپنے اندر کھینچ لیتے. اتنی صریح نشانی دیکھنے کے باوجود وہ شخص جو تھا وہ ایمان لے کے نہیں آیا. یہ ہوتا ہے دلوں کو سیل کر دینا، دلوں کو مہر لگا دینا. کہ اتنی واضح نشانیوں کے باوجود جو ہے وہ شخص ایمان لے کے نہیں آیا تھا. اب آگے پڑھیں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے، سورہ علق کے سورہ علق پہ میرا خیال ہے. اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ان میں سے اکثر لوگ، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جھکنے والے سر ہی نہیں ہیں. ان کی گردنیں تکبر سے، نخوت سے جو ہے وہ، اور ابو جہل جو تھا وہ اسلام کو پہچان گیا تھا. اور اب یہی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ سمجھنے کے باوجود جو تکبر کرے گا، جو انکار کرے گا، اس کے دل پہ سیل لگتی ہے. جس کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی، جس کو معلوم نہیں ہے، جو سیکھ رہا ہے، اس کے دل پہ سیل نہیں لگتی. سمجھنے کے بعد جو جان بوجھ کے اس کا انکار کرتا ہے، سیل اس کے دل پہ لگتی ہے. اور اس کو سیل لگ گئی تھی اور اس نے جو ہے اپنے قبیلے کے لوگوں میں بیٹھے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد جو کچھ لائیں وہ صحیح ہے، وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں ایمان لاؤں گا کہ میرا قبیلہ جو ہے، اس کو ان کے قبیلہ کو تو ویسی فوقیت ہے، اور اگر میں نے اس کو نبی مان لیا تو اس کا قبیلہ تو بالکل بہت ہی اونچا ہو جائے گا. صرف اپنی جو ہے قبائلی نسل پرستی یا قبائل پرستی کی بیس پر وہ ایمان نہیں لایا. تو اس لیے جو ہے وہ جو ہے متکبر بنا اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی. تو جب تک انسان سیکھتا رہتا ہے اس کے لیے عذر ہے اللہ کے پاس، لیکن جب جس کو علم پہنچ گیا، اس کو سمجھ آ گئی اور اس نے پھر اس کا انکار کر دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم واجب ہو گئی اور ایسے لوگوں کے دلوں پہ سیل کر دی جاتی. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی کیا کیفیت بتا رہا ہے کہ ان کے جو ہے جکڑے گئے ہیں، ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں. یعنی سب کچھ دیکھتے بھی جو ان کی گردنیں جو ہیں وہ اکڑی ہوئی ہیں، وہ اپنے آپ کو نیچا کرنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا. وہ تھوڑی تک جکڑے گئے، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے. ہم نے انہیں ڈھانک دیا، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا.
یعنی اب ان کے سامنے کوئی ہدایت آئے، کوئی بھی چیز آئے، اب ان کو جو ہے وہ سیل کر دیا نا، تو دیوار آگے کرنا اور پیچھے کرنا کا مطلب یہی کہ اب ان کو جو ہے ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کے دل بھی ہیں، ان کے کان بھی ہیں، اب ان کو تم کچھ بھی بتاؤ ان کو کچھ بھی اثر نہیں ہو. یہ وہ لوگ ہیں. تو ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے. تم تو اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے. ہم نے سورہ عالم میں پڑھا نا، وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. تو تم جو ہو ایسی نصیحت کرو جو نفع دے، اور اس سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو اس کو سمجھنے والا ہوگا، جو نصیحت لینے والا ہوگا وہی اسے نصیحت لے. تو اللہ کو پتا ہے کہ کون نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، کون اس سے سیکھنے والے ہیں، کون اس سے سبق لینے والے ہیں، کون اللہ تعالیٰ کے احکام کو سن کر جو ہے وہ نہیں کریں گے. کہ قرآن جو ہے کھلا کھلا جو ہے صاف بات بتا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا نہیں مجھ سے یہ نہیں ہوتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے عمل کرنے کی، میں یہ عمل نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی. کبھی نہیں وہ بولیں گے. جتنی ہمت ہوگی انسان کوشش کرے گا کہ میں اتنا تو کر لوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. اور یہ سارے آثار، نہ صرف یہ آثار جو ہے وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. وہ سورہ کہف میں پڑھا نا کہ ہائے مائی کا بخت کہ یہ کیسی کتاب ہے جو ہماری جو ہے چھوٹی بڑی کوئی بھی برائی جو ہے اس پہ چھپی بھی نہیں ہے، سب کچھ کھول کر بیان کر دیا اس کے اندر. ولا صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹی کوئی بڑی جو ہے ایسی چیز. اور اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. وہ سب کچھ، چاہے زمین ہو، چاہے جو جس جگہ پہ ہم بیٹھ رہے ہیں، جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ ہم اپنے اعمال ثبت کرتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ ہر جگہ، ایون دیکھیں ہماری اپنی شخصیت کے اندر وہ چیزیں ثبت ہو رہی ہیں، ہمارے کھالوں کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، ہماری آنکھوں میں، کانوں میں، ہر جگہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ایبزارب نہیں کر دی. اور وہ سب چیزیں جو ہے اس دن جو ہے وہ گواہی زمین وہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ نکالے کے سارے خزانے باہر، وہ بیان کرے گی کہ انسان نے میرے اوپر کیا کیا ظلم نہیں کیا اس زمین کے اندر. وقال الانسان ما لہا، اس کو کیا ہو رہا ہے زمین کو. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ ساری خبریں بیان کرے گی کہ انسان نے اچھا کیا یا برا کیا. وہ بھی سب سے بڑی گواہ ہوگی زمین بھی انسان کی. تو جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا نام اعمال 3 قسم کے اندازات پہ مشتمل ہے. ایک یہ کہ ہر شخص جو کچھ بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے. دوسرے اپنے گرد و پیش کی اشیاء اور خود اپنے جسم کے اعضاء پر جو نقوش بھی انسان مرتسم کرتا ہے وہ سب کے سب ثبت ہو جاتے ہیں. اور یہ سارے نقوش ایک وقت اس طرح ابھر آئیں گے کہ اس کی اپنی آواز سنی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی دے دے گا. اس کے اپنے خیالات اور نیتوں اور ارادوں کی پوری داستان اس کے لوہے ذہن پر لکھی نظر آئے گی، اور اس کے ایک ایک اچھے اور برے فعل، اس کی تمام حرکات و سکنات کی تصویریں سامنے آ جائیں گی. تیسرے، اپنے مرنے کے بعد اپنی آئندہ نسل پر، اپنے معاشرے پر اور پوری انسانیت پر اپنے اچھے اور برے اعمال کے جو وہ اثرات چھوڑ گیا ہے، وہ جس وقت تک اور جہاں جہاں تک کار فرما رہیں گے وہ سب اس کے حساب میں لکھے جاتے رہیں گے. اپنی اولاد کو جو بھی اچھی یا بری تربیت اس نے دی ہے، اپنے معاشرے میں جو بھلائیاں یا برائیاں اس نے پھیلائی ہیں، اور انسانیت کے حق میں جو پھول یا کانٹے بھی بو گیا، ان سب کا ایک پورا ریکارڈ اس وقت تک تیار کیا جاتا رہے گا جب تک اس کی لگائی ہوئی یہ فصل دنیا میں اپنے اچھے یا برے پھل لاتی رہے گی. تو یہ ہے اس کی اصل تشریح. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والے کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو مینشن کیا ہے، اور اسکالرز کی بھی جو ہے مختلف رائے ہیں اس کے بارے میں. تو ہمیں یہ نہیں پتہ یہ کون سی بستی ہے، بہرحال ہو سکتا ہے یہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے، کیونکہ سب سے زیادہ نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے ہیں، اور ایک ایک وقت میں کئی نبی بھیجے ہیں. اور بنی اسرائیل کا یہ عالم تھا ان کی سرکشی کا کہ جانتے بوجھتے انہوں نے حق کا انکار کیا تھا، اور دوسرے یہ کہ نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے. ایک ایک وقت میں انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا ہے. ان کی جو ہسٹری ہے اس پہ بھی کہتے تھے لاؤ ہم پر عذاب لے آؤ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. اتنے زیادہ جو ہے وہ اللہ سے بے پرواہ ہو گئے تھے، لا تعلق ہو گئے تھے کہ انہیں اللہ کی جو ہے عذاب کی بھی پرواہ نہیں تھی. اور یہاں پہ وہی مثال دی جا رہی ہے. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے کیا کیا، جیسے ان کی ہردرمی تھی انہیں انکار کر دیا اور انہیں دونوں کو جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ نے تیسرا بھیجا مدد کے لیے کہ تم جا کے جو ہے ان کی مدد کرو. ظاہر ہے ایک آدمی، زیادہ آدمی مل کے کام کرے تو وہ اپنے اندر اسٹرینتھ محسوس کرتے ہیں. اکیلا آدمی جو ہے اتنی اسٹرینتھ محسوس نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے جو ہے وہ تیسرا آدمی بھیجا.
اور اس نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، جس طرح بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو ہمارے جیسے انسان، بازاروں میں جاتے ہو، کھاتے پیتے ہو، بیوی بچے رکھتے ہو، سارے کام انسانوں والے کرتے ہو، تم کیسے نبی بن گئے؟ تو تمہیں کس نے حق دیا نبی بننے کا؟ تم تو جھوٹ کہتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ تو شروع سے آخر تک قوم کا، ہر قوموں میں جو نبی آئے انہوں نے اسی طرح ان کا انکار کیا۔ رسول نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ بالکل وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، یا فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہم تو تمہیں فعال بد سمجھتے ہیں اپنے لیے، کہ جب سے تم آئے ہو ہمارے لیے مصیبتیں مصیبتیں، عذاب ہمارے لیے جو ہے، کبھی کچھ ہمارے اوپر قحط پڑ جاتا ہے، کبھی یہ عذاب آ جاتا ہے، کبھی یہ عذاب آ جاتا ہے، تو اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے تھے کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، اس کے نتیجے پہ ہم پر یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور اس کا فعال بد جو تھا وہ انبیاء کو ٹھہراتے تھے۔ ان کے اوپر بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو وارن کرنے کے لیے ان پہ بھی کچھ نہ کچھ بھیجتا ہوگا تاکہ یہ نبیوں کی بات مان لے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے اور جو کچھ بھی ان پر گزرتی تھی وہ اس کا فعال بد جو تھے وہ اپنے انبیاء کو ٹھہراتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے گردن میں ہے، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تمہاری گردن کے اندر موجود ہے کہ تم اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو۔ اور قرآن کے اندر ہے نا، جب ان پر اچھی حالت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اگر کوئی مصیبت ان پہ آ پڑتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے تھے، اور اسی طرح کہ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ اسی طرح کہا کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ مختلف نبیوں کو اسی طریقے سے فعال بد ٹھہراتے تھے۔ رسول اللہ نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کہ یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی، اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ، یعنی جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں، باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور حد سے گزرنا کیا مطلب، نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ سازشیں کرتے ہیں، جو کہ میں نے پیچھے پڑھا کہ کس طرح کی سازشیں ان کی ہوتی ہیں، کس طرح سے وہ بری بری حرکتیں کرتے ہیں ختم کرنے کے لیے دین کو۔ تو تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو۔ اب یہاں پر رسولوں کی بات نہیں ہو رہی، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، اس مومن بندے کی بات ہو رہی ہے۔ جب اس نے ان تینوں نبیوں کی بات سنی تو وہ جو تھا سابقین میں شامل ہو گیا، اس نے فوراً اس کو سنا، اور نہ صرف اس نے سنا، اس نے کہا کہ ان کی بات مان، آ کے ان کا ساتھ دیا۔ تو یہ ہے مطلب سابقین اولین، کہ سنا اور اطاعت کری اور آمنا صدقنا، اور اس نے آ کے جو فوراً ہی اس کام میں شامل ہو گیا جس میں وہ نبی انبیاء شامل تھے۔ اے میری قوم کے لوگوں پہ اس نے کیا نصیحت کی اپنے قوم کو، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں ان پر اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرح تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے، اور ایسا ایمان جو اس کو متزلزل نہیں کرتا، تو پھر اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ اب اس کی قوم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ ہم تو آج کسی کے سامنے اچھی بات کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، کسی نان مسلم کے بعد زبان کھولتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ الٹا جو ہے لوگ ڈرا رہے ہوتے ہیں، بھائی تم اسکولوں میں کیوں ایسی بات کر رہی ہو، اسکول میں تم نے ایسی بات کیوں نکال دی؟ تو لوگ الٹا اپنی مسلم دوستیں جو ہوتی ہے وہ آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہاں ایسی بات نہیں کرو، یہاں ایسی بات نہیں کرو، یہاں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو پھر کہاں کریں گے، کہاں نکالیں گے اچھی بات ہم؟ بھئی کوئی ایک بات تو کر دے بندہ کہ بھئی اللہ کی بات، کم از کم اللہ کی پہچان ہی کرا دے، کوئی غلط بات نہ کرے بندہ ایٹ لیسٹ، کہ اللہ کون ہے، ہم کس کو مانتے ہیں، اتنا تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا دے۔ چلو آپ کسی کو نہیں بھی غلط کہہ رہے، اور کہنا بھی نہیں چاہیے منہ پہ کسی کے، اور وہ غلط ہے بالکل، لیکن آپ اپنے اللہ کا تعارف ضرور کرا دیں کہ آپ جس کو مانتے ہیں وہ کیا ہے، وہ کون ہے بیسیکلی۔ تو یہاں پہ اپنے مسلمان لوگ جو ہیں وہ آپ کو، میری اپنی بھی دوستیں ہوتی ہیں جب میں اسکول وغیرہ جاتی ہوں تو کہتی ہیں ایسی باتیں یہاں نہیں کیا کرو، یہ لوگ تو نہیں سمجھیں گے، سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کو یہ الٹا جو ہے تمہاری شکایت کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ تو یہی معاملہ ظاہر سی بات ہے، اپنے طور پہ ہم خود ڈر رہے ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، ہم کیسے یہ بات کس طرح آگے پہنچائیں گے، کس طرح یہ بات کریں گے۔ تو وہ جو مومن ہوتے ہیں، جو سابقین ہوتے ہیں، وہ کس طرح ہوتے ہیں کہ جب ان کو ایمان کی توفیق مل گئی تو پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ بے باک ہو کے جو اس چیز کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بات پہنچا دینی ہے۔ اور اس نے برملا، حالانکہ کتنے تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہوں گے جو ایمان لائے ہوں گے، اور اس نے برملا آ کے اپنے قوم کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کی شہادت دے دی کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرح تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے، ٹھیک ہے نا؟ میں کس کو معبود بناؤں؟ میرا معبود وہی ہے جو میرے کام آئے گا،
میں ان کو معبود بناؤں جن کو تم پوج رہے ہو؟ یہ تو میرے کسی کام ہی نہیں آ سکتے، کسی مشکل میں میری مشکل آسان نہیں کر سکتے، اور نہ وہ اللہ سے، اگر اللہ نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا تو یہ مجھ سے چھڑا بھی نہیں سکتے، اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا۔ صاف اس نے یہ بات سب کے سامنے کہہ دی کہ میں جو ہوں تم سے اعلان برات کرتا ہوں تمہارے بتوں سے، اور میں ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مانو۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اتنے مشتعل ہوئے کہ انہوں نے اس کو بات سنتے اس کو قتل کر دیا۔ یہ تھا لوگوں کا کہ سرکشی میں حد سے بڑھ جانا۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت۔ مرتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی۔ شہیدوں کی تو یہی ہے نا، شہیدوں کو تو مرتے ہی جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، ان کو قالیبوں میں ڈھال کر جو ہے وہ ان کو وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے وقتی طور پہ، کھائیں پیئیں مزے سے رہیں، وہ تو مرتے ہی نہیں ہیں اللہ کی نظر۔ تو اس وقت بھی اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی، اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل فرمایا۔ اس وقت بھی جو ہے اس کو اپنی قوم کی فکر تھی، اس کو اپنی قوم کی خیر خواہی تھی۔ تو اس میں ہے نا، اس میں حدیث میں تعریف ہے اس شخص کی کہ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی، اور مر کر بھی اس نے جو اپنی قوم کی خیر خواہی کی۔ اور دوسری چیز اس سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ اسے حیات برزخ کا صحیح ثبوت ملتا ہے۔ برزخ کے بارے میں ہم نے پڑھا نا کہ روحیں جو الگ کر دی جاتی ہیں، تو جو ہے جو روحیں جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے اگر دیکھا جائے۔ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتا بھی رہتا ہے کہ دنیا میں کیا معاملات ہو رہے ہیں، اور روحیں آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے کہ بعض کم ان لوگ گمان کرتے ہیں، بلکہ اس زمانے میں جسم کے بغیر روح زندہ رہتی ہے، کلام کرتی ہے اور کلام سنتی ہے، جذبات و احساسات رکھتی ہے، خوشی اور غم محسوس کرتی ہے، اور اہل دنیا کے ساتھ بھی اس کی دلچسپیاں باقی رہتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مرنے کے بعد اس مرد مومن کو جنت کی بشارت کیسے دی جاتی، اور وہ اپنی قوم کے لیے تمنا کیسے کرتا کاش وہ اس کے انجام نیک سے باخبر ہو جائے، کیونکہ وہ ایک دوسرے مقام پر چلا گیا نا۔ دنیا کے معاملات جو ہے اب دنیا والوں کو نہیں پتا وہاں معاملات کیا ہو رہے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، یا لوگ آپس میں بات کر کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارا ٹائم کیسا گزرا، تم نے آپس سے پوچھتے ہیں، اور وہاں پہ وہ کیسا ہے، وہ کس حال میں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس دور سے اس چیز سے نکل چکے ہیں اور وہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ معاملات نہیں پتا کہ وہاں پہ معاملات کیا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ڈفرنٹ دنیا ہو جاتی ہیں۔ تو ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کبھی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ اچھا اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب کچھ کر رہ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کا بدلہ لیا کہ اس قوم کو پھر تباہ کر دیا، کہ انہوں نے جب حق کا انکار نہیں کیا بلکہ اس حق کو جھٹلا دیا، قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بجھا کے رکھ دیا۔ افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی کی طرح پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یاسین مردوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں ہم؟ کس کی کتنی زیادہ، جس سے زندوں کو سمجھنے کے لیے ہے، ہماری اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل کی ہیں۔ مردہ کہاں اس کو سمجھے گا، کہاں اس کو سنے گا، مردوں کو تو سنا ہی نہیں سکتے۔ اور پھر اس طرح اس کو جو ہے خود پڑھیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، پھر یہ سب لوگ بیٹھ کے مل کے سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے انبیاء، وہ تو خود ہی قرآن چلتے پھرتے قرآن پڑھتے رہتے تھے، کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی کہ انہوں نے بیٹھ کر اس طرح یاسین پڑھی ہو، یا اس طرح بیٹھ کے قرآن کی اس طرح ہاتھ مجلس سے ہوتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاوت کرتے تھے، ان کو تشریح کرتے تھے، قرآن کی تفسیر کرتے تھے قرآن کی۔ یہ ہونا چاہیے طریقہ کار کہ قرآن پڑھیں، مل کے بیٹھیں۔ ہاں کوئی مر بھی جائے تب بھی آپ کو اگر یاد دہانی کرانی ہے تو اللہ کا کلام لے کے بیٹھ جائیں، اس وقت دل بہت نرم ہوتے ہیں۔ بلائیں لوگوں کو جو قرآن کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں، وہ قرآن پڑھیں، اور لوگ اس وقت دل نرم ہوتے ہیں، لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کے گھر میں برکت ہو، یا جو آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کا دل غمگین ہے تو آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، تو دل کو سکون ملتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ تو یہ معاملات کریں کہ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ یہ نہیں کہ قرآن کو جو ہے آپ نے کھیل بنا لیا، یا ہم سب نے مل کے اس کو کھیل بنا لیا کہ بس ہم قرآن پڑھ لو، اور اس کو قرآن ڈالا کہ 1 ختم ہو گیا، 2 ختم ہو گیا، 10 قرآن ختم، گن گن کے اس کی کاؤنٹنگ کر کے کہ اب ہمیں پہنچا دینا ہے۔ کسی انسان کو نہیں پتا کہ آپ نے یا ہم نے اس کو پڑھا ہے تو ہمیں اس کا اجر ملا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، ہم نے کس نیت سے اس کو پڑھا ہے، ہمارا دل کہاں تھا، ہمارا دماغ کہاں تھا اس کو پڑھتے ہوئے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ہم کسی کو ثواب پہنچانے والے؟ ثواب پہنچانا اللہ کی ذمہ داری۔ اولاد جو ہے اپنی ماں باپ کے لیے جو کچھ چاہے وہ ثواب ہے، اس کا اولاد کا جو ہر عمل جو ہے وہ ماں باپ کو پہنچے،
چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، چاہے وہ چیریٹی کر رہا ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے اولاد. تو وہ ماں باپ کے لیے جو بھی اپنے لیے بھی جو کام کر رہا ہوگا اس میں ایک حصہ اس کے ماں باپ کو جائے گا، آلریڈی جائے گا. اور پھر یہ کہ جو آپ ایکسٹرا کرنا چاہیں، صدقہ خیرات کرنا چاہیں، جو بھی کرنا چاہیں اپنے پیرنٹس کے لیے، تو یہ ماں باپ کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ آپ ان کے لیے جو بھی قرآن بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سب ان کو جائے گا. لیکن یہ کہ اس کو ایک اس طرح بنا لینا طریقہ کار، یہ طریقہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں سب سے بڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی اس وقت بھی یہ چیز کوئی نظر نہیں آئی اس طریقے سے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے شریعت چھوڑ کے گئے، تو جب اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ بعد میں ان چیزوں کو ایجاد کرنے والے. ٹھیک ہے نا، جو ہمیں ہمارے نبی نے جتنا دے دیا ہمیں اسی پر وہ رہنا ہے، اس سے زیادہ نہ اس سے کم. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس پہ کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر یہ کیا شکر نہیں کرتے. اور ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے مسخر کر دی ہے. زمین کی تمام چیزیں، نباتات ہیں، جانور ہیں، اتنے آرام سے انسان کی کھال بھی اتار لیتا ہے، ان کو کھا بھی لیتا ہے کاٹ کے، ان کا دودھ بھی نکال کے پی لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ان چیزوں کو ہمارے لیے. پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یا نوع انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ یہ اگر یہ چیزیں آپس میں ان کی زوج نہیں ہوتے، ان کے پیئرز نہیں ہوتے، تو پھر دنیا میں بڑھتے کس طریقے سے، ان کی نسلیں کیسے چلتی، دنیا خوبصورت کیسے ہوتی. تو ہر چیز کو جو تھی وہ زوج چاہیے تھی. یہ تو زندگی کا معاملہ ہے. اور جن چیزوں میں زندگی نہیں ہے ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کی ہے کہ وہ آپس میں جب ملتی ہیں تو ان سے نئی چیزیں بنتی ہیں. پانی کیسے بنتا ہے؟ جب آکسیجن اور ہائیڈروجن ملتا ہے تو بنتا ہے پانی. اسی طرح کوئی بھی دو مرکبات، جب دو مرکبات ملیں گے تو اس سے کوئی تیسرا مرکب وجود میں آئے گا. تو اسی طرح نیگیٹو اور پازیٹیو آئٹمس ملتے ہیں تو اس سے کوئی دوسری چیز بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت سی ایسی چیزیں بھی جن کو یہ نہیں جانتے اس دنیا کے اندر، وہ سب اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی. وہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنا دی. ان کے لیے ایک اور نشانی ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یعنی سورج کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر رات آ گئی وہ دوبارہ آ جائے. کر سکتا ہے؟ سورج کے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز الہام ہی نہیں کی کہ وہ جو رات ہو رہی ہے اور وہ دوبارہ نکل آئے وہاں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. سورج تو ابھی مشرق سے نکل رہا ہے، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ مغرب سے نکلے گا. وہ قیامت کے بالکل قریب ترین کے دور میں ہوگی وہ چیزیں کہ زمین جو الٹی چلنا شروع ہو جائے گی. تو اللہ یہ بتایا کہ ان کے لیے ایک نشانی ہے رات، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے پر چلا جا رہا ہے، اپنے آربٹ میں چلتا چلا جا رہا ہے جب تک اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی. کتنا خوبصورت اللہ نے چاند کا سسٹم کیا. ہمارے جو 12 مہینے ہیں اسلامک، وہ اس کے اوپر ہی گردش کرتے ہیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے گردشیں رکھی ہیں کہ ہم ہر وقت اور ہر موسم میں جو ہے وہ، جیسے روزے ہیں، رمضان ہے، تو ہر موسم میں اس کو ایکسپیرینس کریں. بہت شدید گرمی میں بھی اور بہت ہلکے ویدر کے اندر بھی، بہت ہی جب بہت کم وقت رہ جاتا ہے دن کا، اس کے اندر بھی ہم اس کو ایکسپیرینس کریں. نمازوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سخت گرمیوں میں بھی اور سخت سردی میں بھی نمازوں کو ایکسپیرینس کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینے جو لونر منتھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیے. اور چاند کی تاریخوں کے اوپر کہ وہ 10 یا 11 دن کا جو ہے فرق آتا چلا جاتا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے جو حج کے ایام ہیں، عید کے ایام ہیں، روزے کے ایام ہیں، وہ تمام جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو کون ہے یہ کرنے والا؟ اللہ کی ذات ہے یہ کرنے والی. یہاں تک کہ وہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے. کتنا خوبصورت کرسنٹ ہوتا ہے وہ پہلے دیکھیں، پھر کس طرح اس کی سٹیجز ہوتے ہیں. 10 دن میں اس کی کیا شکل ہوتی ہے، 14ویں دن میں جا کے وہ بالکل پورا چاند بن جاتا ہے، پھر وہ گھٹنے لگتا ہے، پھر وہ جا کے جو غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ نئے چاند کی صورت میں نکلتا ہے. اگر انسان غور سے دیکھے تو کون ہے یہ چیزیں کرنے والا؟ اللہ کے علاوہ. نہ سورج کے بس میں ہے وہ کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو آگے پیچھے کر سکے. بڑی بڑی کبریائی کا دعویٰ کرنے والے وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں؟ فرعون تھا تو حضرت ان کا جو نمرود تھا تو کیا انہوں نے اس کے سامنے رکھا تھا؟ وہ میں کہتا تھا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. تو دو آدمی کو بلایا زندہ سے یعنی قید سے، اور ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بحث نہیں کی اس سے. انہوں نے اس سے بڑی چیز جو ہے اس کے آگے رکھ دی
کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا، تو مغرب سے نکال کے لیا. تو اتنی بڑی چیز وہ کچھ کر سکتا تھا؟ وہ نہیں کر سکتا تھا. وہ چپ ہو گیا اور اس نے کہا جلا ڈالو ابراہیم کو. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آربٹ اور ایک راستہ بنا دیا ہے. سارے گلیکسیز، سارے سیارے، سارے ستارے، سب کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پاتھ بنا دیا ہے. اور وہ سب اپنے پاتھ میں، کسی میں طاقت نہیں کہ وہ کسی پاتھ سے نکل کے دوسرے پاتھ میں چلا جائے. اور ان کے درمیان جو میگنیٹک فورسز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ایک سرٹن ٹائم تک کے لیے، جب تک کہ اللہ کا حکم ہے. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ختم ہوگا، یہ ساری میگنیٹک فورسز جو ان کے اندر جو ہیں ان کے اندر، جس کے تحت یہ آپس میں گڈ وڈ نہیں ہوتے، وہ ختم کر دی جائیں گی، ڈھیلی کر دی جائیں گی. وہ کہتے ہیں آسمان کی بندشیں کھول دی جائیں گی. تو یہ ساری میگنیٹک فورسز جو ہے وہ جب ختم ہو جائیں گی تو ہر چیز جو ہے تباہ و بربادی کی طرف چلی جائے گی. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، پر ان کے لیے ویسی کشتیاں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکے. بس ہماری رحمت یہ جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. تو یہ اللہ ہی ہے. اگر جہاز میں بھی جاتے ہیں تو کتنا ڈر رہے ہوتے ہیں، جہاز ڈول رہا ہوتا ہے ہوا میں. کتنی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، جب پاکستان، انڈیا وغیرہ ہم لوگ جاتے ہیں، بنگلہ دیش ہم لوگ جاتے ہیں، تو وہ ہمیں خود پتہ ہے کہ جب اتنی تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو اتنی خوف آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ خیر رکھنا. سب سے زیادہ جہاز پہ ڈر انسان کو آ رہا ہوتا ہے کہ بس اب اللہ تعالیٰ ایسے مریں گے کہ نظر بھی پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو کہاں گرے کہاں مرے. انسان سب سے زیادہ جو ہے وہ جہاز پہ جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے انسان. تو اللہ یہاں تو کشتیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں ایک بات بتا رہی ہوں جو ہم جو ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو اللہ ہی ہمیں باحفاظت جو ہے لے کے جاتا ہے اور وہی ہمیں باحفاظت جو ہے لے کے آتا ہے. بس ہماری رحمت جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص سے زندگی سے متمتع ہونے کا خوب موقع دیتی ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے اس کی طرف التفات نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، اور اس کو جو ہے وہ گا بجا کر، ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے، گا بجا کر جو ہے اس کو ہنسی ٹھٹوں میں جو ہے ٹال دیتے ہیں کہ جی یہ پچھلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بس ساری وقت پچھلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو نام ہی لیتے ہوتے، کہتے ہیں گھڑ کے دے دی ہیں ساری چیز. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے رزق میں عطا کیا اس میں سے کچھ اللہ کے راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. یعنی کہ اللہ کے بنائے حصوں میں سے بھی حصے کرتے تھے، اور اس میں سے ایک حصہ جو سب سے بہترین حصہ ہوتا تھا وہ بتوں کے نام پہ کر دیتے تھے، ان کو دے دیتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے نام پہ کھلاؤ، تو کہنے لگے کہ اللہ تو خود بڑا ہے، وہ تو خود کھلا دے گا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہو بس ایک دھماکہ ہے، یوں یکا یک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا قیامت آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہی ہے، بلکہ وہ اس طرح آئے گی کہ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا کے کاروبار چلا رہے ہیں. ان کے حاشیہ خیال میں بھی تصور موجود نہیں ہے کہ دنیا کے خاتمے کی گھڑی آ پہنچی ہے. اس حالت میں اچانک ایک زور کا کڑاکا ہوگا اور جو جہاں تھا وہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا. حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، نبی صاحب سے روایت کیا ہے کہ لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنے مجلسوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں گے. ایسے میں یکا یک سور پھونکا جائے گا. کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی کہ ختم ہو جائے گا. کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اور ابھی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. کوئی کھانا کھانا بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی اسے مہلت نہ ملے گی. تو اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اور کہتے یہی ہے کہ برے لوگوں پہ قیامت آئے گی، اچھے لوگوں پہ قیامت نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیو کر. وہ قیامت کا وقت کبھی نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی وقت بھی جو ہے قیامت آ سکتی ہے، اور بلکہ انسان کی قیامت تو وہی ہے جب وہ مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا انجام اچھا فرمائے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یکا اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے قبروں سے نکل جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل سور پر منہ رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے. یہ سور 3 دفعہ پھونکا جائے گا. پہلا نفقۃ الفضا جو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کو مسمار سہما دے گا. دوسرا نفقۃ الصاق جسے سنتے ہی سب ہلاک ہو کر گر جائیں گے. پھر جب اللہ واحد صمد کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا تو زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی.
ٹھیک ہے نا. زمین اور آسمان کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے. جو آج ہم زمین اور آسمان دیکھ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہوں گے, نہ ان کی حالت یہ ہوگی. اور اسے سپاٹ ایسا سپاٹ کر دیا جائے گا کہ اس میں کوئی ذرا سی سلوٹ تک نہ رہے گی. پھر اللہ اپنے خلق کو بس ایک جھڑکی دے گا, جسے سنتے ہی ہر شخص جس جگہ مر کر گرا تھا اس جگہ وہ بدلی ہوئی زمین پر اٹھ کھڑا ہوگا. اور یہی نفخۃ القیام لرب العالمین ہے. گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. مرقدنا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان اپنے آرام سے سو رہا ہوتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں ہماری خوابگاہوں سے کہ نہیں, یعنی اتنے آرام سے سو رہے ہوں گے, اور جب وہ اٹھیں گے, جب جانے جو ہیں, جب روحیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی, اور جب اپنے قبروں سے نکلیں گے, وہ کہیں گے یہ کیا ہوا ہے, ہم تو بس ابھی تو سوئے تھے, ہم کس نے ہمیں اٹھا دیا نیند سے. مطلب یہ اتنا سا وقت ہے دنیا کے اور آخرت کے ہونے میں جو انسان سمجھے گا. حالانکہ ایک بہت لمبا اور طویل وقت ہوگا. یعنی اتنا ہی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہوگا, اور جب انسان مر جائے گا اور زمین آسمان کو جب اللہ چینج کرے گا, کچھ سے کچھ بنا دے گا, تو اس میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا. لیکن جب انسان اٹھے گا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ گھڑی بھر سویا ہے. یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا, اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. یہ ہے اصل میں انسان کی کہانی. جو انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے, دنیا میں فرعون بن کے پھرتا ہے, لوگوں پہ اپنے احکام کا زور نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ انسان کا انجام. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے, پروردگار ہمیں اچھے لوگوں میں شامل کر. آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا, اور تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں, ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں, مسندوں پہ تکیے لگائے ہوئے. ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں. جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. کہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں پر اس دن جو ہے وہ کسی کے لیے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا. کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ جنتی لوگوں کی اللہ کیفیت بیان کریں کہ وہاں وہ کتنے مزے میں ہوں گے. ان کی بیویاں جو ہیں وہ گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے کو ملیں گی. ابھی ہم سورہ انسان پڑھیں گے تو اس میں جنت کی اتنی خوبصورت جو تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ آپ پڑھیں اس میں جنت کی تعریف کتنی خوبصورت ہے. ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے موجود ہے. جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. یعنی ان کو ہر چیز وہاں پہ مطلب جو وہ سوچیں گے بھی وہ ان کے آگے حاضر کر دی جائے گی. سونے کے برتن ہوں گے, چاندی کے برتن ہوں گے. لوگ جو چھوٹے چھوٹے جو لڑکے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے دوڑ رہے ہوں گے. پہننے کے لیے بہترین لباس دیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, ہر کچھ. لیکن انہیں ایک چیز کا انتظار ہوگا, اور ہر وقت وہ انتظار کریں گے. کس چیز کا؟ قول من رب رحیم, کہ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا گیا. تو اللہ کے سلام کا وہ انتظار کریں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے, قول من رب رحیم, کہ اللہ تعالیٰ کے رب رحیم جس نے ہم پر رحم کیا, جس نے ہمیں جنت دی, وہ ساری اپنی ان مصیبتوں کو بھول جائیں گے جو ان کو ان پر اتری تھی. ٹھیک ہے نا. تو جب انسان جو ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے, ایک دنیا میں بھی کسی چیز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے نا, اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا. کہ جب تک یہ کر نہ لے تو انسان کی پورا نہیں ہوتی, کہ تسلی نہیں ہوتی. تو ان کو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جو ایک رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کا سلام کب ہمارے پاس آ رہا ہے, وہ جو ہے وہ اس کا انتظار کیا کریں گے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں آج تم سے راضی ہو گیا, آج تم پر کوئی آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوگا. اللہ کی رضامندی اتنا زیادہ جو ہے یہ مطلب اتنی خوبصورت بات ہے کہ واقعی میں کیا. اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ, اللہم انی اسألک لذۃ النظرۃ الی وجہک. ٹھیک ہے نا, ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے دیدار کی لذت دے. ہم اصل میں کام جو ہے وہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں, اچھے کام اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے. کیونکہ اگر ہم اللہ کے دیدار کی دعا کریں گے تو باقی سب چیزیں خود بخود مل جائیں گی. جنت بھی خود مل جائے گی, جنت کی نعمتیں بھی خود بخود مل جائیں گی. لیکن سب سے جو انسان کی جو اعلیٰ تمنا ہے اس دنیا کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا چہرہ مانگا کرو, کہ جب چہرہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے انہی لوگوں کو ملے گا جو جنت کے وارث ہوں گے. تو جب اللہ کا دیدار مانگیں گے تو آپ سے آپ یہ چیزیں ہمیں مل جائیں گی. اور پھر اللہ کا سلام, جس کو اللہ سلامتی دے دے. ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ 3 طرح کے سلام ہوں گے, کہ فرشتے بھی سلام کریں گے, سب سے بڑھ کر اللہ کا سلام ہوگا, لوگ آپس سے بھی سلام کریں گے, سلامتی بھیجیں گے. امن ہی امن ہوگا وہاں پہ. ایسی سلطنت ہوگی کہ کبھی ایسی سلطنت دیکھی نہیں. ہر جگہ ایک سلطنت کا ایک خوبصورت منظر نظر آئے گا وہاں پہ. تو جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا گیا, یعنی سلام.
اور اس کے آگے آپ قرآن میں دیکھیے گا کہ اس پہ ایک اسٹاپ ہے، سلام، رک جاؤ، کہاں سے سلام وہ آ رہا ہے؟ قول من رب رحیم، وہ سلام اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہا ہے. اچھا، اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں، کیا میں تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب اچھے لوگوں کا ذکر فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو غلط جنہوں نے کیا ان کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اے مجرموں تم آج چھٹ کر الگ. سارے مجرموں کو جو ہے ان کے درجہ بدرجہ جو انہوں نے غلط کام کیے ہوں گے ان کو جو ہے اس کی بھی سزا کے لیے ان کو الگ الگ کیٹیگری میں ڈال دیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کیوں تم نے نہیں مانی وہ بات جو آج تمہیں جو ہے یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے؟ اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، اور میری ہی بندگی کرو. اور بندگی یہ نہیں ہے کہ صرف انسان نماز روزہ ہی پڑھ لے، نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، روزہ رکھ لے، نہیں. بندگی زندگی کا ہر شعبے میں، انسان کی پوری زندگی جو وہ عبادت ہے. انسان سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کے جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ سب عبادت ہے اگر وہ اس میں وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. انسان کا سونا بھی عبادت ہے، انسان کا جاگنا بھی عبادت ہے، انسان کا کھانا کھانا بھی عبادت ہے، اچھا پہننا بھی عبادت ہے، بچوں کو پالنا بھی عبادت ہے، گھر کے کام کرنا بھی عبادت ہے. ہر چیز انسان کی جو ہے وہ عبادت ہے، لیکن اس میں وہ اللہ کو سے غفلت نہ برتے، اللہ کو یاد رکھے، ٹھیک ہے نا. اس میں جب کاموں میں جو ہے وہ شوشہ نہ ہو، ان میں دکھاوا نہ ہو، خالص اللہ کے لیے کیے ہوئے ہوں، تو کیوں نہیں وہ عبادت ہوگی انسان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. کھانے پینے کا بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا، کھاؤ پیو، یہ بھی ضروری چیزیں ہیں. کیونکہ کھانا پینا جسم کی ضرورت ہے، اگر یہ نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا، جسم کمزور پڑ جائے گا. اور اچھی عبادت کرنے کے لیے جو ہے اچھا کھانا پینا ضروری ہے. جو بھی تمہارے پاس ہے اس کو کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، جو بھی اچھا اللہ نے دیا اس کو پہنو، اچھا سو. لیکن کسی چیز میں بھی جو ہے وہ حد سے نہ نکلو. سونے میں بھی بہت زیادہ زیادہ انسان اعتدال سے نہ نکلے، کھانے پینے میں بھی اعتدال سے نہ نکلے. تو اعتدال کی اس میں رہتے ہوئے انسان سارے کام کرے گا تو وہ سب عبادت کے زمرے میں آ جاتے ہیں. وراثت کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے نا، وراثت کی تقسیم میں بھی جو ہے وہ حد سے نہیں نکلنا. تو یہ تمام جو اب کیا کرتا ہے شیطان، دغا کس طرح دیتا ہے اس کام کے اندر. ان کاموں کو جو ہے شیطان خراب کرتا ہے کہ اب ان کاموں میں جب وہ ہمیں اعتدال سے نکال دیتا ہے تو پھر یہ بیسیکلی شیطان کی جو ہے وہ بندگی ہو جاتی ہے. کوئی بھی معاملہ ہو اس کے اندر، تجارت کر رہے ہیں، تجارت بھی بزنس ہے، تجارت ہے، کام ہے، سب عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر، اللہ کما اپنے لیے رہے ہیں لیکن یہ عبادت ہے. لیکن کیا کریں کہ آپ انہی تجارت کے اندر آپ جو ہے ڈنڈی مارنے لگے، اسی کے اندر انسان جو ڈنڈی مارنے لگے، اس کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے لگے، سود کے ذریعے جو ہے مال کمانے لگے، ٹھیک ہے، غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھانے لگے، رشوت لینے لگے. تو کیا ہوگا، اب یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے کمانے کا حکم دیا تھا اس کو حرام کر دیا. یہ ہے شیطان کی بندگی کہ اچھا خاصا اس کو کرتے کرتے جو ہے شیطان جو ہے اس کو غلط کاموں کی طرف ڈال دیتا ہے. اور اچھا کام کرتے کرتے ایک انسان جو اچھے کام کر رہا ہے، شیطان نے اس پہ ڈال دیا تم تو بہت اچھا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں تو بس واقعی اب جنت میں ڈال دے گا. تو اس طرح انسان کے دل میں جو وہ پھر وہ ایک بڑا پن آ جاتا ہے انسان کے اندر، ہاں میں بالکل بہت، یعنی دین کے معاملے میں بھی جو وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے شیطان کی بندگی. پھر وہ انسان جو ہے وہ شیطان کی طرح سوچے لگتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ رکھے ہر معاملے میں. مگر اس کے باوجود اسے تم میں سے ایک گروہ قصور کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جسے تم کو ڈرایا جاتا رہا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کی کھالیں بولیں گی، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے منہ بولیں گے، ہر چیز جو ہے وہ کہے گا آج تم میرے خلاف بول رہے ہو. تمہیں کس طرح کو، کیونکہ اللہ نے اس کو یہ جو ہے ان کو حکم دیا ہوگا کہ اب بولو، اس کا منہ پہ زپ لگا دیجیے کہ اب تم کچھ نہیں بولو، اب یہ جو ہے تمہارے جسم کا ہر جو ہے وہ اعضا بولے گا. سلب کر دے گا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دیتا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. تو اللہ چاہے تو ان کی آنکھیں ہٹا دے، بالکل ہی ختم کر دے ان کی آنکھیں، کیسے دیکھیں گے؟ چاہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ اسے اندھا اٹھائے گا، تو وہ یہی کہے گا نا کہ اللہ تعالیٰ میں تو آنکھوں والا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دنیا میں جو اندھے بن کے پھرتے تھے اس لیے اندھا اٹھایا اللہ تعالیٰ نے.
کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا. ہم چاہے تو انہیں انہی کی جگہ اس طرح پہ مس کر کے رکھ دیں کہ یہ آگے چل نہ سکے نہ پلٹ سکے. اور اس کی ہم دنیا میں کتنی ساری مثال دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسان جو ہے بعض دفعہ انسان پہ ایسی بیماری آ جاتی ہے جو انسان بستر سے لگ جاتا ہے، فالج لگ جاتا ہے، کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے. تو لیکن یہ کہ ایک چیز انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے جو نیک ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے جو کفر اور وہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے آزمائش نہیں ہوتی، وہ ان کے لیے آزمائش بھی اور ان کے لیے فتنہ بھی بن جاتی ہے. تو اللہ چاہے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سزا میں دنیا میں بھی مبتلا کر سکتا ہے اور آخر میں تو وہ اٹھے گا اسی طرح. اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے وہ ہم ہی ہیں جو انسان کو چھوٹی عمر سے لے کر جو وہ ایک پیریڈ سے گزارنے کے بعد جو ہے ہم اس کو دوبارہ اسی حالت میں واپس لے آتے ہیں جس میں وہ پہلے تھا، بچہ بنتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہی چیزیں جو اس کو جوانی میں بچپن میں اس کو جو ہے وہ فائدہ دے رہی تھی، اب وہی چیزیں اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہیں. اب وہی خوراک جو ہے اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے جو مشکل ہو جاتی ہے اس کو ہضم کرنا، اور وہ اس کے خون نہیں بنا رہی ہوتی، اس کو کام نہیں آ رہی ہوتی. پھر اس کو پرہیز کرنا پڑتا ہے، اس کو اسی لحاظ سے چیزیں کھانی پڑتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں پھر ان کو چیزوں میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا اس طریقے سے جو جس طرح انجوائے جو بچے کر رہے ہوتے ہیں یہ جوان کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو ایک سرٹن ٹائم سے گزار کر جو واپس اسی ایج میں انسان کو واپس لے آتا ہے. تو اسی لیے دعا کرنی چاہیے نا کہ اعوذ بک من الکسل والسوء الکبر. اللہ تعالیٰ بدترین عمر سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور سستی سے ہمیں بچائے. کیا یہ حالات دیکھ کے انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو. یہ ہے وہ آیت جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تو یہ صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو. یعنی قرآن اب یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پہ اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا کلام اس طرح کا ہے، نہ وہ کوئی شاعر ہے اور نہ کلام جو وہ لے کے آئے ہیں وہ شاعری ہے. شاعری ان کو زیب ہی نہیں دیتی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شعر بہت پسند تھا لیکن وہ ہمیشہ وہ غلط پڑھتے تھے اور ابو بکر ان کو صحیح کرواتے تھے. تو ان سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ شعر بھی غلط پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے شاعری سے کیا رغبت، میں کوئی شاعر تھوڑی ہوں. تو شروع سے لوگ ان کو جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہی لوگوں سے ان کو وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مدافعت کی ہے پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو لگائے جانے والے جو ان کے اوپر جو الزام تھے ان کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ تردید کر رہے ہیں کہ شاعری تو بہت جھوٹی چیز ہوتی ہے. اور عرب کے اندر جو شاعری تھی اور سب سے بہترین شعر وہ ہوتا تھا جو سب سے جھوٹا ہو. اور ہم نے پوری پیچھے شاعری کے بارے میں پڑھا کہ شاعری کیا ہے، وہ تو ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہر جھوٹی اور صحیح بات اس میں کر کے جو ہے وہ ملا دیتے ہیں، وہ ہے شاعر. اور خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گمراہی میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ کتاب جو تھی اس میں تو کوئی ایسی چیز میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ باطل اس میں پیچھے سے آ سکتا ہے. اس کے بارے میں تو اللہ نے خود کہہ دے کہ اس پہ کہیں سے بھی کوئی اس کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو حق والی کتاب ہے. اچھا میں نے کچھ لکھا تھا، اوکے ہاں بس تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو. تو اب یہ جو قرآن جو ہے اور یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور یہ اس کے لیے جو زندہ ہو، جو ہر زندہ شخص کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس کو پڑھے اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرے. سب سے پہلے انسان کا یہ فرض ہے کہ اس کو اپنے اوپر نافذ کرے، دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرے. اور میں بھی اگر آپ کے سامنے یہ پڑھ رہی ہوں نا تو مجھ پر بھی اتنا ہی لازم ہے کہ جتنا آپ کو میں کہہ رہی ہوں اتنا میرے پہ بھی لازم ہے کہ میں اس کو اپنے اوپر نافذ کروں. میں نصیحت نہیں کر رہی، میں تو یہ قرآن آپ کو صرف پڑھ کے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ میں کسی کو یہ چیز کہہ رہی ہوں اور میں خود نہ کر رہی ہوں. تو یہ میرے اوپر بھی اتنا ہی جو ہے اکمبنٹ ہے جتنا آپ کے اوپر ہے کہ ہم سب کو جو ہے اس قرآن کو جو پکڑ لینا ہے مضبوطی سے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. کیا یہ لوگ اچھا اس پہ حجت قائم اور کہتے ہیں نا قرآن جو ہے بہترین، میں نے بھی پڑھ دیا تھا آپ کو کہ بہترین یاد دہانی ہے، ٹھیک ہے نا. اور قرآن جو ہے اذکار کے اندر سب سے بہترین اذکار ہے نماز اور قرآن جو ہے. کہ جب انسان قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کر رہا ہوتا ہے. اچھا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اب یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پہ یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. پھر کیا شکر گزار نہیں ہوتے؟ سب یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں
اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رزیدہ نہ کریں. ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شیورٹی دے رہے ہیں کہ غم نہ کرو، کیونکہ غم اور فکریں کیا ہوتی ہیں انسان کو اس کام سے ہٹا دیتی ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہنے لگے تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ کہ میری قوم کیوں ایمان لے کے نہیں آ رہی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جو یہ باتیں بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، تم اللہ پہ بھروسہ کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی کسی کے خواہشات کے خلاف کوئی پیغام لایا گیا ہے، ہمیشہ جو ہے قوم جو ہے اس کے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیتی ہے، پھر ایمان لا کرنے دیتی، پھر جب وہ شاعر مجنون اور اس طرح انبیاء کا جو ہے مذاق اڑاتی ہے. تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سرئی جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پھر انسان کی اپنی اصلیت کی طرف بتا رہا ہے کہ انسان کیا ہے، جس کو ایک نطفے سے جو مطلب بہت ہی کمزور تھا، ہل جل بھی نہیں سکتا تھا، پھر کھا پی بھی نہیں سکتا تھا، اور آج وہی کھڑے ہو کے اللہ کے بارے میں جو ہے طرح طرح کی جو ہے باتیں کرتا ہے. اللہ کون ہے ہم تو جانتے نہیں، ہمیں تو پروف چاہیے. یعنی بڑا ہو کر جو ہے وہ اللہ ہی تعالیٰ کو سب سے پہلے وہ اللہ ہی کو چھٹا دیتا ہے اور ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مثالیں جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کی طرح سے جو مثالیں پیش کرتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں کس طرح کتنی مشکل سے یا کتنی پریشانی کے اندر میں پیدا ہوا تھا، کہ ایک عرصے تک جو تھی مجھے نگہداشت کی کتنی ضرورت تھی. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تخلیق، یعنی انسان جو ہے اپنی تخلیق چھوٹی سی بھی کرتا ہے تو بڑے مطلب اس کے انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، میں نے یہ انوینٹ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. یہ تو اللہ ہے ماہر خلاق. خلاق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ جو وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جو اس نے بنایا وہ اس کی پیدائش سے باخبر تھا کہ اس کو کیسے بنانا ہے اور اس سے کیا کام لینا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام میں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے. وہی ہے جیسے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کرتی ہے اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. تو اس زمانے میں عرب کے اندر جو تھے، ظاہر ہے یہ اس طرح ہمارے طرح تو یہ نہیں تھے نا، ماچسیں اور یہ گیس اس طرح کی چیزیں تو تھے ہی نہیں. تو اس زمانے میں وہاں پہ 2 درخت تھے جو گرین تھے، اور جب ان کی ٹہنیاں لے کے وہ جب آپس سے مارتے تھے تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی. اور جیسے سورہ واقعہ میں بھی ہے نا کہ وہ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کہ کیا تمہیں وہ جو آگ پیدا کی ہے کیا تم اس کے جلانے والے ہو یا ہم اس کے جلانے والے ہیں. سورہ واقعہ کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس زمانے میں وہ اس سے وہ آگ پیدا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں گیلی لکڑی سے آگ پیدا کرنا، نارملی تو لوگ جو ہے لکڑی کو سکھا کے آگ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس گیلے درخت سے جو گرین گرین جو ہوتی ہیں وہ نرم نرم کیا ہوتی ہے گیلی لکڑیاں ہوتی ہیں نا، اس سے آگ پیدا ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر زمانے میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور لوگ جو ہے ظاہر اس کو یوز بھی کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے. وہی ہے جیسے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہوتا ہے کہ اسے حکم دیتا ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. کلم ہل بصیر، یعنی کہ کہتے ہیں آگ پلک جھپکتے ہونے، آگ کے پلک جھپکنے کا بھی ایک عرصہ ہے، اس سے بھی پہلے جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو کرنا چاہے. تو اللہ کے لیے کوئی چیز بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. کن فیکون، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کے تم تو پلٹائے جانے والے ہو. بس سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. بہت پاکی اللہ تعالیٰ کی، ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے. اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہے سارے. تو یہ تو عیب جو ہے وہ انسانوں کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کی تو ساری صفات جو ہے وہ 100% ہے، مطلق ہے، کوئی کمی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ہو نہیں سکتی. اور اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ملکوت، وہ یہ بھی جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری جو بادشاہیاں ہیں جو دنیا میں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں آج ہم بادشاہ ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہو جانا ہے. یہ ابھی بھی اللہ کا، اس وقت بھی اللہ کا ہو جانا ہے. زمین کی اور آسمان کی ساری بادشاہیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، پورے یونیورس کی جو بادشاہیاں اللہ تعالیٰ کی، اور اسے ہی ہمیں اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے. کتنی خوبصورت یہ ہے سورہ، کتنی خوبصورت اس میں تنبیہات ہیں. اور میں نے اسی لیے اس کو پڑھانے میں ذرا ٹائم لے لیا کہ ہم اس کو جس لحاظ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہے کیا. بس ہم نے ایک اپنا
مزاج بنا لیا ہے کہ ہم نے اس کو بس اسی طرح پڑھ لینا ہے، بس اس کو ہم نے جو اپنا ریچول بنا لیا ہے کہ ہم نے اس کو ایسا پڑھنا ہے، اس کو ہر صورت کو ہمیں تدبر کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے اندر جو ہے بیان نہیں کیا، ہمیں سبق لینا ہوگا۔ میں نے بھی اتنے دن بعد اس کو پڑھا ہے تو مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے اسی لیے اس کو تیاری بھی کی کہ میں جو ہوں اس کے بارے میں بتاؤں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، اس میں کیا کیا چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور زندوں کے لیے سبق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زندوں کے لیے یہ نصیحت ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، اور یہ بات ہمیں سب سے پہلے سمجھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ میرے ایک بات میں ایڈ کروں، یہ اس دن صوفیہ بالکل۔ پڑھا رہی تھی جب یہ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم مرنے والوں کے سامنے یہ پڑھتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں، جو ایک بار ٹریڈیشن بن گیا کلچرل، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہمیں کیا پڑھنا ہے مرنے والوں کے سامنے، یہ کیا سکھانا چاہیے؟ پہلا کلمہ، موت آ رہی ہے کسی کو یہی کہتے ہیں جان کنی میں بالکل آسانی ہوتی ہے، کہ یہ ہماری بالکل وہ صحیح نہیں ہے نا نالج، تو اس سے بڑا اچھا لگا مجھے، ہم لوگ خود کرتے تھے کہ نہیں بالکل بالکل